السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بڑے زبردست بڑے پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. طاہر خان بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں سوشل میڈیا پہ آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا جی، اور خواہش تھی کہ ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں، کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو آپ جیسے صحیح معنوں میں جن کو میں سکسیزفل لوگ کہتا ہوں الحمدللہ، جو کامیابی کے بعد بھی ہمبل رہتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ وہ چہرے سے ان کے نہ وہ جھلک رہی ہوتی ہے وہ اصلی کامیابی، تو ایسے لوگوں کو زیادہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور وہ تمام نوجوان جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، تو ان کے لیے آپ لوگ انسپریشن ہیں. تو آج اسی کے تحت ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے اس شو پہ، تاکہ آپ کا میسج بہت سارے لوگوں تک جائے. کیسے سٹارٹ ہوئی آپ کی جرنی؟ تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈال. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا دل سے شکریہ، آپ نے انویٹیشن دی. یہ وہ پوڈ کاسٹ ہے کہ یہ میں فیملی کے ساتھ اپنی بیڈ روم میں دیکھتا ہوں، اور آج اسی پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے لائف میں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم صرف فٹنس کے حوالے سے لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں ڈاکٹر وسیم کو پڑھے دیکھیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. تو میرا بھی کنیکشن آپ ہی جیسا ہے. اسٹے ہمبل، جو اللہ نے دی ہے اس پہ شکر ادا کرے، اور جو چیزیں چل رہی ہے چیزوں کو لائٹ لے کے، زیادہ ٹینشن نہیں لینے چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے. تو یہاں پہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کے ساتھ جم میں بھی 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی، اور آج آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں بٹخیلہ ملاکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں. ملاکنڈ ایجنسی تھی اس وقت، اب ملاکنڈ ڈویژن ہے، اور وہاں پہ میری پیدائش ہوئی. میرے ابو آرمی میں تھے، پھر آرمی کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو ہم 6 بہن بھائی. تو ابو نے پھر کوئی اور جاب مل نہیں رہی تھی، تو ابو نے ڈرائیونگ شروع کی. زیادہ تر لوگ مجھ سے کویسچن کرتے کہ یار بہت ساری چیزوں پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، ہر طبقے کے بندوں پہ. تو ایکچولی جو بچپن میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ پیدا ہوتے ہیں گولڈن سپون کے ساتھ، تو ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کے امیر گھر میں پیدا ہوتے. تو وہ جو عام لوگ ہیں نا، ان کو کبھی زندگی میں بھی احساس نہیں ہوگا کہ یار یہ لوگ کس فیز سے گزر رہے ہیں، یا ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو میرے پیدائش ایک ایسی گھر میں ہو کہ اس وقت ابو ڈرائیور تھے، ٹرک ڈرائیونگ کرتے تھے. ملاکنڈ سے، بٹخیلہ سے مال لیتے تھے، فیصل آباد جاتے تھے، لاہور جاتے تھے. یعنی راتوں رات وہ بیچارہ سوتا نہیں تھا. جب گھر آتے تھے تو آنکھیں سرخ ہوتی تھی. تو ابو کی وہ تکلیف اور وہ ساری چیزیں، پھر امی نے جس طریقے سے ہمیں پلا بڑھایا اور اسکول میں داخل کیا، تو وہ ساری چیزوں سے نکل کے پھر سب کچھ، یعنی بچپن کے جو تلخ یادیں وہ ابھی بھی ہے میرے ساتھ. بچپن کے دوست بھی موجود ہیں، ان سب کو پتہ ہے میرے بچپن کا. تو کافی ایموشنل چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں سے شروع کیا. بچپن سے ایک ڈاکٹر صاحب ایک خواب تھا، اور یہ کریز اس لیے بنا کہ اوبیسلی غربت ہوتی، غریبی ہوتی. پشاور میں ہم گئے تھے، امی میرے ساتھ تھی. آئی واز آئی گیس 15 اور 16 ایئرس اولڈ. وہاں پہ ہمارے رشتہ دار تھے، تو وہاں پہ رشتہ داروں کی شادی تھی، تو امی کے ساتھ میں گیا تھا. پھر اوبیسلی شام کے وقت ہم واپس گھر آ رہے تھے. تو ابھی تو الحمدللہ سہولیات ہے، گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہے. اس وقت وہ خالہ کے گھر سے نکل کے ایک رشکے میں بیٹھے، ایک اڈے پہ گئے. اڈے پہ جانے کے بعد پھر ہم نے ایک ویگن پہ بیٹھنا تھا جو ہمارے گاؤں کے لیے نکلنا تھا بٹخیلہ. تو وہ جب ہم گئے ویگن فل ہو گئی تھی. پھر اس نے کہا کہ یار آپ دوسرے اڈے پہ جاؤ، وہاں پہ ملے گا. تو پھر روڈ ہم نے کراس کیا، تو 2-3 بار کبھی ایک اڈے سے تو امی رونے لگی. ابھی بھی مجھے یاد ہے، اور یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں ایموشنل ہوتا ہوں اس چیز کو. تو امی رونے لگی کہ یہ کیا زندگی ہے ہماری. میں نے کہا مما آپ ٹینشن نہیں لے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا آپ کے لیے میں گاڑی خریدوں گا، اور آپ کو میں سارے تکلیفوں سے دور کروں گا. کوئی اپنا دل میں یہ نہیں تھا کہ یار میں نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے. بس یہ ایک ڈریم تھا کہ یار جو فیملی زندگی گزار رہی ہے، جو میری امی جو قرضے لے لے کے ہمیں پال رہی ہے نا، میں نے ان کی زندگی بدلنی ہے. تو وہ ایک ڈریم تھا، ایک ذہن میں ایک مائنڈ تھے. کیمروں سے، سوشل میڈیا تو اس وقت اوبیسلی نہیں تھا. میرا پہلے سے کمپیوٹر اور ان چیزوں سے بہت شوق تھا. تو ایک کمپیوٹر کی دکان میں نے شاگردی شروع کی. وہاں پہ سیل اینڈ سروس ہوتی تھی. کمپیوٹر ہمارے جو استاد تھے وہ پشاور، لاہور سے لے کے تو وہ بیچتے تھے. تو اس وقت یو لیڈ میڈیا اسٹوڈیو، کوریڈرا وغیرہ یہ سافٹ ویئر ہوا کرتے تھے. تو وہ میں نے سیکھی، شوق تھا. اس کے بعد پھر سعودیہ گیا. بہت لمبی گفتگو، انشاءاللہ وہ جیسی پوڈ کاسٹ آگے بڑھے گا تو چیزیں ڈسکس کریں گے. تو وہاں سے پھر میری زندگی کا آغاز کیا. لیکن اس کے اوپر کیونکہ میں بڑا جو ہے انٹرسٹ لے کے یہ سن رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ بھی جو بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی
جو ہے وہ فوکس ہو کے اور بڑے کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں گے, کیونکہ یہ پاکستان میں لوگ گلا کرتے ہیں حالات کا, واقعات کا, محرومیوں کا, لیکن ان حالات سے لڑتے لڑتے, انہی محرومیوں سے لڑتے لڑتے ایک انسان آج ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا برانڈ نیم ہے. تو یہ جو سفر تھا یہ آبویسلی آسان تو نہیں رہا ہوگا, تو اس کے اوپر ذرا آپ ہمیں لے کے چلیں کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ پھر ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہے, کیونکہ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس جو آپ کی اپنی آپ بیتی ہے اس کے بارے میں. اچھا جی, تو گھر کے حالات کچھ یوں تھے, 3 بہن اور 3 بھائی. بابا نے کہا تھا کہ پرانے زمانے میں ہوتا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو ڈال دو, فیسز نہیں ہوتی تھی. بابا کو کسی نے بتایا تھا کہ یار کہ بچے انگلش میڈیم میں پڑھے تو یہ آگے جا کے ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. تو بابا نے کہا کچھ بھی ہو جائے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. اس وقت آئی گیس 50 کے 60 روپے منتھلی فی ہوتا تھا, آج کل ہزاروں میں لوگ لیتے ہیں. اور ایک ٹرک ڈرائیور کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے 6 بچے ہیں, ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو. ہمارا ایک جوائنٹ فیملی تھا, ایک گھر تھا, اس میں ہمارا ایک ہی روم تھا. ہم 6 بہن بھائی اسی ایک ہی روم میں ہم پلے بڑے 20-22 سال تک, جب تک میں نے پاکستان نہیں چھوڑا تھا. تو اب اس لیے وہ ساری چیزیں میرے نظروں کے سامنے تھی. بابا جب بھی آتے تھے, ایک بار مجھے یاد ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ سو گئے تھے اور کنڈکٹر جو ہوتے ہیں ان کو گاڑی دی کہ آپ چلائیں, تو کنڈکٹر نیا تھا, وہ بیچارہ بھی سو گیا تھا. اور یہ اسی روات روڈ پہ آپ آگے جا کے نا یہیں پہ وہ ایکسیڈنٹ ہوتا. بابا اوپر جو ٹرک کا اوپر وہ روف نہیں ہوتا وہاں پہ سو رہے تھے, وہاں سے وہ نیچے گرے تھے. تو جب گھر آئے نا تو اس کی یہاں پہ ٹانکے تھے, 12-13 ٹانکے تھے, اور اللہ نے اس کو نئی زندگی دی تھی. وہ ٹرک ان کے اوپر آ رہا تھا لیکن وہ درخت بیچ میں آ گئے تو بابا بچ گئے تھے. تو وہ جو 1 مہینہ تھا بابا گھر میں تھے, اور کمانے والے صرف بابا تھے, ہم چھوٹے تھے. بھائی میرے خیال میں میٹرک میں پڑھ رہے تھے, میں 7ویں 8ویں میں پڑھ رہا تھا. تو وہ جو تکلیفیں ہم نے دیکھی تھی نا, تو وہ ایک دل میں تھا کہ یار میں نے اپنی فیملی کی زندگی بدلنی ہے. پھر میرے بڑے بھائی, میرے مینٹور لوگ TKR کو طاہر خان ریسٹورنٹ کے نام سے جانتے ہیں. میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں اٹس ناٹ طاہر خان, اٹس طارق خان. میرے بڑے بھائی کا نام طارق خان ہے. میں جو بھی ہوں, میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے, بہت کچھ اپنے لائف میں. تو بھائی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں تعلیم آگے نہیں, اگر یہ ہمارے گھر کے حالات ہے تو میں 10ویں کے بعد میں نہیں پڑھوں گا آگے. بابا نے کہا کہ نہیں بیٹا کالج بھی جاؤ. اس نے کہا بابا میں آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا, جس طریقے سے آپ ڈرائیونگ کرتے ہو, ہفتے میں 1 بار گھر آتے ہو, 1 رات نہیں گزار کے پھر جاتے ہو, اور اتنی تکلیف کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے. تو میں نے باہر جانا ہے سعودیہ, دبئی کی اس وقت بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ یار بیسٹ ہے وہ جگہ. تو بھائی نے ایجوکیشن بیچ میں چھوڑ کے نا وہ گئے ادھر سعودیہ, اور اتنا سخت کام اس نے شروع کیا. جو بڑے بڑے ٹریلے ہوتے تھے ان ٹریلوں کے پائے کھولنا, ان کو گریز دینا. اور میرا بھائی اتنا خوبصورت, آپ کو دیکھے بالکل ایگزیکٹلی اتنے ماشاءاللہ سبز آنکھیں, اتنا خوبصورت, ابھی لوگ جانتے ہیں. 1 سال بعد نا وہ بھائی کا چہرہ ہی بدل گیا. وہ جو سورج اور جو گرمی اور وہ جو چیزیں, ایک فوٹو آئی, جب فوٹو آئی تو امی کو بھی پوچھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب بھائی نے مجھے کہا کہ یار میں تو آ گئے ہوں یہاں پہ, آپ نے آنا نہیں, آپ نے پڑھائی کرنی. اچھا میں نے میٹرک پاس کیا, دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ابو بھی کام کر رہے تھے. بھائی کی جب تصویر آئی نا, تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ پہ لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں. اس وقت یہ چٹیاں ہوتی تھی, وہ تصویری کھینچ کے تو لوگ بیچتے تھے. تو وہ تصویر جب میں نے دیکھی یار, میں نے کہا تیرا بھی کوئی فائدہ نہیں پاکستان میں. اگر اپنے ڈریمز کو اچیو کرنا ہے تو آپ نے باہر جانا ہوگا, اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا ہوگا. اب بھائی میرے اس طرح تھے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بھائیوں سے ہے. ان کا بیٹا پیدا ہوا, یہ یہاں پہ میں اسٹوری کے اسٹاپ کرتا ہوں. تو کسی نے اس کو بولا کہ یار بیٹا مبارک ہو, پہلا بیٹا. خیر میرا پہلا بیٹا نہیں, میرے 2 بیٹے اور ہیں, ایک طاہر ہے, ایک میرا چھوٹا کلیم ہے. اس کے بعد یہ میرا تیسرا بیٹا ہے واجد عمر. تو اس کا جو پیار اور محبت ہے وہ اس لیول سے اس وقت سے ہو کے آ رہا ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ یار میں تو یہاں پہ آیا ہوں, بہت سختی ہے یہاں پہ, آپ نے آنا نہیں, پڑھائی کر, جو آپ کو چاہیے میں بھیجوں گا. 500 ریال وہ کماتا تھا, 500 ریال میں گھر کا خرچہ بھی چلاتا تھا, خود کا خرچہ بھی چلاتا تھا, اور بہت مشکل سے وہ گزارا کر رہا تھا. خیر بھائی مان نہیں رہا تھا کہ نہیں آپ نے نہیں آنا. اب اوبیسلی گھر کا میں تھوڑا سا ضدی تھا بچپن میں, امی کو بھی کافی تنگ کیا تھا, بہنوں کو بھی. میں نے کہا یار اگر آپ نے مجھے سعودیہ نہیں لے کے جانا نا, تو ادھر سے ایک بس جاتی ہے شاہد کوچ, اس میں بیٹھ کے نا میں کراچی بھاگ جاؤں گا. تو کراچی میں تو ہمارا کوئی نہیں ہے گھر کا, تو میں ادھر گم ہو جاؤں گا, پھر میں نہیں آؤں گا واپس گھر. تو ان کو نا تھوڑا سا میں نے پریشرائز کیا کہ یار مجھے لے کے جائے سعودیہ. خیر میں فرسٹ ایئر بیچ میں چھوڑ کے, مما نے کہا بھائی کو کہ یار لے کے جاؤ, یہ کہیں بھاگ جائے گا تو پھر کہاں پہ ڈھونڈیں گے. اب اس وقت میں جس کمپیوٹر شاپ پہ شاگردی کر رہا تھا, وہ دکان میرے بھائی نے مجھے لے کے دی تھی. تقریباً مجھے 2 سال ہوئے تھے اس دکان کو. میرے استاد جو تھے وہ پشاور شفٹ ہو گئے. وہ دکان میں نے 1,07,000
2005 کی بات ہے. آئی واز 18 ایئر اولڈ, 18 سال کا تھا کہ یار میں نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے. اس دکان سے میں نے بائک بھی خریدی, میری بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی. اس وقت یہ موویز وغیرہ انڈین, یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اس وقت ایک مووی آئی تھی دھوم, تو وہ بائک پہ بیٹھ کے نا ہمیں خود کو جون ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جب اوورآل گھر کے حالات دیکھتا تھا کہ یار چلے بائک بھی آپ کے پاس ہے, پیسہ بھی آپ کے پاس ہے, بابا آپ کا سکون میں نہیں ہے, ماما آپ کے سکون میں نہیں ہے, بھائی جو ہے وہ وہاں پہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. تو اس طرح ہے کہ یار میں نے یہاں سے نکل کے ان کا ہاتھ بٹانا ہے. خیر بھائی کو کنونس کیا, وہ دکان میں نے بیچ دی اور بھائی نے مجھے بلا لیا سعودیہ. اب یہ 3 فروری 2010, اور یہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے, ابھی بھی میں راستے آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے آ رہا تھا, جو میرے ساتھ 2 بچپن کے دوست آئے تھے, یہ 2 بچپن کے دوستوں نے مجھے ڈراپ کیا تھا 3 فروری 2010, اور یہاں سے میں نے ٹیک آف کی جدہ کے لیے. اوبیسلی میرا بھائی وہاں پہ تھا, اس نے مجھے ریسیو کیا, اور میرے جانے سے پہلے وہ ایک کمرے میں 7-8 بندے رہتے تھے, لیکن اس نے میرے لیے الگ روم لیا کہ یار یہ میرا بیٹا آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے, تو اس کے لیے میں الگ روم لوں, اگر خرچہ بھی زیادہ جائے کوئی پرابلم نہیں, لیکن اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار بھائی جی آج آپ کے برتن دھونے کا دن ہے, آج آپ نے جا کے کھانے بنانے کا دن ہے یا صفائی کا دن. اس نے کہا بیٹا یہ آپ کا روم ہے. کمپیوٹر اس نے خریدا تھا اس وقت, انٹرنیٹ ایک USB ہوتی تھی, اس میں سم کارڈ لگتا تھا. 100 ریال جو بہت بڑی چیز تھی, 100 ریال میں وہ ایک انٹرنیٹ تقریباً 5 GB یا 6 GB کا تھا. تو اس نے کہا بیٹا آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے, ایڈوب فوٹوشاپ, کورل ڈرا, ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو آتی ہے, تو آپ یہاں پہ نا ڈفرینٹ ویب سائٹ ہیں, اپنی CV فارورڈ کیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں بیٹھ گیا اپنے روم میں, تو میں CV فارورڈ کرنے لگا. میری انگلش کمزور تھی, عربی نہیں آتی تھی. اوبیسلی ایک ملاکنڈ بٹخیلا ایک دیہات کا بچہ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. ابھی بھی جو میرا Gmail ہے ابھی تک میں یوز کر رہا ہوں, اور آج مجھے لوگ ای میل کرتے, میں ڈیلی جب Gmail کھولتا ہوں تو 50-60 سے لوگوں نے CV بھیجی ہوتی ہے. اسی Gmail پہ یہ 2010 کی بات ہے کہ میں ڈیلی 100 سے زیادہ کمپنی کو اپروچ کرتا تھا, میں اپنا CV بھیجتا تھا کہ یار, اور بڑی معصومانہ انداز سے, اگر وہ ای میل میں آپ کو دکھاؤں نا کہ یار میں نیا آیا ہوں, آئی نیڈ دس جاب, پلیز اف یو گیو می اے فیور آئی ول ڈو مائی بیسٹ. انگلش بھی ٹوٹی پوٹی, آج کل تو یہی ہے, اگر آتا بھی نہیں ہے کو بتاؤ تو آپ کے لیے ای میل لکھ دیتا ہے. تو بڑے معصومانہ طریقے سے میں ای میل لکھتا تھا, لیکن اوبیسلی جب وہ کال کرتے تھے انگلش میں بات ہوتی تھی تو انگلش میں اس کو آتی نہیں تھی, تو وہ کال بھی مجھے ریجیکٹ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب 3 مہینے ہو گئے. بھائی نے کہا کہ بھائی آپ نے باہر نہیں جانا. باہر ہمارے اور پختون لوگ تھے جو دیہڑی کے لیے جاتے تھے, مزدوری کے لیے جاتے تھے. اس نے کہا باہر ان لوگوں کے ساتھ آپ نے مزدوری کے لیے نہیں جانا, جاب ملنی ہے آپ کو یہاں سے. اور بھائی نے وہ جو جاب تھی, بھائی جو ٹریلوں کا پائے نکالتے تھے, وہ اس نے چھوڑی. میرے آنے سے پہلے اس نے ٹیکسی ہائر کر لی کہ یار میں ٹیکسی چلاؤں گا, اور صرف اسی وجہ سے کہ ٹیکسی میں ہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں, تو اگر کوئی جنرل مینیجر یا کوئی مینیجر بیٹھ گیا, اور میرے بھائی اور میرے CV اس نے اتنے پرنٹ کروائی تھی, 50-60 کاپی تھی ان کی ٹیکسی میں. تو جو بندہ بھی بیٹھتا تھا تو ان کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ یار یہ میرے بھائی آئے ہیں پاکستان سے نئے, تو یہ ان کی CV اگر کوئی جاب ملے. تو اوبیسلی اس طرح جاب تو نہیں ملتی تھی. ڈاکٹر صاحب 3 مہینے ہو گئے اور میں فیڈ اپ ہو گیا کہ یار, اچھا مجھے رونا بھی آتا تھا. امی سے جب میں گیا 22 دن میں نے امی سے بات نہیں کی فون پہ. اچھا اس لیے نہیں کہ اگر میں امی سے بات کروں گا, اس نے وہاں سے ہیلو کیا اور میں نے امی کی آواز سنی تو میں تو کیسے کنٹرول کروں گا. 23 دن بعد جب میں نے PCO سے کال کی اور امی نے صرف ہیلو کیا, میں رونے لگا. امی حیران پریشان کہ بیٹا کیا. میں نے کہا مما آپ کی یاد آتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ میں وہ بچہ تھا گھر سے ایک رات ہم نے باہر نہیں گزارا تھا, بہنوں سے جو کنیکشن اور جو پیار تھا. تو اس طرح ہوا کہ 3 مہینے بعد میں نا نکل گیا. بھائی مارننگ پہ ٹیکسی پکڑ کے وہ نکلتے تھے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار تھا. یہ بات میں کر رہا ہوں جدہ کلو تمانیہ کی, جتنی بھی آپ کی ویورز جدہ میں رہ رہے تو یہ ایگزیکٹلی ان کو یہ جگہ یاد ہوگی. تو میں باہر گیا, میں نے کہا یار کسی بھی دکان پہ, کسی بھی ریسٹورنٹ پہ میں جا کے, جو ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. تو میں ایک ریسٹورنٹ کے پاس گیا, النور, جہاں پہ مجھے بھائی لے کے جاتے تھے ہر دوسرے دن تیسرے دن کڑھائی اور یہ ساری چیزیں مجھے کھلاتے تھے. تو ان کے مینیجر کو میں نے بولا کہ یار مجھے کوئی کام چاہیے. یہ کہانی 2010 کی میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس نے کہا یار کوکنگ وغیرہ آتی. میں نے کہا کوکنگ وغیرہ تو نہیں آتی. میں نے کہا یار کہیں پہ بھی لگوا دے, میں صفائی کرنے کو تیار ہوں, ڈش واشری پہ لگا دے, کسی بھی چیز پہ لگا دے, مجھے کام چاہیے. میرے 3 مہینے ہو گئے اور میں یہاں پہ خواب میرے مائنڈ میرے آنکھوں میں کہ یار میں نے فیملی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس نے کہا یار وہ آپ طارق کے بھائی ہے وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ادھر آتے ہیں. میں نے کہا جی میں اس کا بھائی. کہہ رہا یار خان صاحب خدا کا خوف کرے, آپ کو کسی صفائی وغیرہ پہ لگا دیا آپ کے بھائی کا, مجھے پتہ ہے مجھے مارے گا, تو ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی بھی جاب نہیں ہے. اب وہاں سے بھی میں حیران پریشان. ساتھ میں گیا, ایک موبائل شاپ تھی, اس وقت نئے نئے یہ موبائل آئے تھے.
تو ان کو بولا انکل مجھے کام چاہیے. تو اس نے کہا بیٹا کیا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا انکل یہ موبائل فون سے ڈیٹا کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں, کمپیوٹر سے موبائل فون میں. تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا یار یہ تو میرا بیٹا بھی کر لیتا ہے, کوئی ڈنگ کا کام بتاؤ, ہارڈ ویئر وغیرہ. میں نے کہا نہیں سر یہ تو نہیں کر سکتا, البتہ اگر کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں. کہہ رہے اچھا یہ ساتھ میں اسٹوڈیو ہے, ان کو ایک بندہ چاہیے جو فوٹو ایڈٹ کرے. ایک کام میں پاسپورٹ کے لیے پرانے زمانے میں یہ تصویریں کھینچ کے نا تو اس کو پھر 10 پیسز کر کے, ابھی بھی لوگوں کو ویزے کے لیے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہے. خیر وہ گجرات کے انکل تھے, ساتھ والے ریان اسٹوڈیو تھا, تو اس کے پاس بندوں کی کمی تھی اس وقت. میں جیسے ہی گیا تو کہہ رہے بیٹا کہاں سے؟ میں نے کہا 3 مہینے ہو گئے, عربی نہیں آتی تھی. اس نے مجھے کیمرہ پکڑایا, کہہ رہے جا کے ایک فوٹو لو, اس کو ایڈوب فوٹو شاپ میں نا اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر لے. تو اوبیسلی میں گھر میں جب یہاں پاکستان میں تھا تو میں اپنی فیملی کے لیے فوٹو نکال کے, بچپن سے شوق تھا ایڈیٹنگ کا, وہ تصویر میں نے ایڈٹ کر کے وہ انکل کو دکھایا. اس نے کہا بیٹا آؤ کل سے, لیکن سیلری میں آپ کو 1300 دوں گا. اس وقت دیتے تھے 2000, لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یار بچہ نیا ہے تو 2000 کے بجائے 1300. میں نے کہا انکل آپ 1300 بھی نہ دیں, مجھے صرف اتنا نہ, مجھے آپ بولے کل آئے ادھر, میں تھوڑی سی زبان سیکھ لوں, میں تھوڑا سا کام سیکھ لوں. خیر انکل کی مہربانی, اس نے کہا آپ آئے 1300 پہ کام شروع کریں. اب میرا ڈریم یہ تھا کہ یار 100 ریال تو میں نے وہ بچا لیے جو بھائی انٹرنیٹ کے لیے دیتے ہیں. ایک سارا دن میں نے روم میں بیٹھنا ہوتا ہے, اس سے میری جان چھوٹ گئی. یہاں پہ آ کے مجھے موقع مل رہا ہے, میں عربی بھی سیکھوں گا, لوگوں سے بھی ملوں گا. خیر اس اسٹوڈیو پہ میں جاتا تھا, کام بھی کرتا تھا, اور وہی ویب سائٹ میں اوپن کر کے اپنی سی وی فارورڈ کرتا. میں کبھی بھی رکا نہیں. وہاں پہ 3-4 مہینے میں نے کام کیا. 3-4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک دوسری اسٹوڈیو سے آفر آئی. بھائی نے مجھے آزاد ویزا دیا تھا کہ میں کسی کا غلام نہ بنوں, آپ جہاں بھی چاہے تو آپ کام کر سکتے ہو. تو 1300 سے جو سیلری تھی, 3 مہینے بعد ایک دوسری اسٹوڈیو سے آفر آئی, وہاں پہ میں گیا 1600 پہ. 1600 کے بعد جب وہاں پہ 2-3 مہینے کام کیا تو پھر ایک اکبر گارمنٹس تھا کراچی کے, ہمارے پاکستانی بھائی تھے, انہوں نے مجھے جاب پہ رکھا آفس مینجمنٹ بوائے, جو ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ لینے دیں. تو میری سیلری ادھر ہو گئی ڈاکٹر صاحب 2500 ریال. اب یہ میں گرو کر رہا ہوں تقریباً 8-9 مہینے میں. بھائی دیکھیں نا, اچھا وہ مزے والی بات بتاؤں, جب مجھے جاب ملی یہ پہلے ریان اسٹوڈیو کی, کہہ رہا آپ کل سے آؤ 1300 ریال. تو میں جب روم پہ گیا نا, بھائی آئے تو بھائی اوبیسلی ہر ڈنر ساتھ لے کے آتے تھے. تو جیسے آئے نا میں ان کو گلے لگایا, میں نے کہا بھائی پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا کیا؟ میں نے کہا مجھے جاب مل گئی. کہہ رہا اچھا یار بہت بہت مبارک ہو, کون سی کمپنی سے؟ تو میں نے کہا نہیں وہ جو باہر ہے نا یہ روڈ کے اوپر ریان اسٹوڈیو, تو وہاں پہ مجھے جاب ملی. کہہ رہے نہیں یار یہ دکانوں والے کام اچھے نہیں, یہ صفائی وغیرہ بھی کرو. میں نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا یار کیمرہ ہے, کمپیوٹر, اس پہ کام کرو. بھائی کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یار انکل نے پہلے کیا کہا, جب میں پہلے دن گیا نا تو انکل نے جارو پکڑائی کہ بیٹا جیسے ہی آپ آتے ہو دکان اسٹوڈیو کھولے. تو اتنی یہ جو آپ کی اسٹوڈیو نا ڈاکٹر صاحب, اس سے تھوڑی سی بڑی تھی. سب سے پہلے جا کے تو اسٹوڈیو کو جارو لگاتے تھے, پھر اخبار اور پھر پانی لے کے نا شیشوں کو ویپ اپ کر کے شیشوں کو صاف کرنا ہوتا تھا. یعنی ہمارا 2-2.5 گھنٹے صفائی وغیرہ میں پھر جا کے ہم سسٹم پہ بیٹھتے تھے. تو میں نے ایک گھر میں نہ کسی کو بتایا تھا, نہ بھائی کو بتایا تھا کہ یار میں ٹھیک ہوں, بس مجھے ایک پش چاہیے ہوتا ہے کہ یار میں کام شروع کروں. تو بھائی کو بھی کہہ رہے ہاں چلو ٹھیک ہے, آپ کو جاب مل گئی, آپ کی کام کا ہے, کمپیوٹر اور کیمروں سے تو ویسے بھی پیار ہے. تو وہاں سے شروع کیا ڈاکٹر صاحب. سال گزر گیا, اسٹوڈیو پہ اسٹوڈیو چینج کرتا رہا. 1300 سے میری سیلری گئی 2500 ریال پہ. یہ جو 2500 ریال پہ گئی تو آئی واز تھنکنگ کہ یار دس از دا بیسٹ, پاکستانی لوگ ہیں یہاں پہ, میرا فیوچر بنے گا. تو اس بندے نے, باس نے مجھے ٹائم دیا کہ یار عزیزیہ نام ہے جہاں پہ یہ آفس تھا, اس نے کہا کہ یار 7 دن آپ آفس میں رہ سکتے ہو, 7 دن کے بعد اپنے لیے روم ڈھونڈ لینا. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب اتنے پاکستانی تھے کہ روم ملنا بہت مشکل تھا. یعنی اکیلا روم تو دور کی بات ہے کہ روم میں 10 بندے, بیڈ سپیس آپ کو ملنا بہت مشکل تھا. میں بہت گھوما, مجھے بیڈ سپیس نہیں ملا. 13-14 دن جب میں نے کام کیا تو وہ باس آ گئے, اور یہ 2 سے 4 بجے کے درمیان ابھی بھی خلیج ممالک میں بریک ہوتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ جولائی کا مہینہ تھا, 52-53 سینٹی گریڈ وہ گرمی تھی. تو اس باس نے کہا کہ بھائی آپ نے جگہ نہیں ڈھونڈی. میں نے کہا سر نہیں مل رہی, میں کوشش کر رہا ہوں, مل جائے گی. اس نے کہا آفس ہم بند کر رہے اور یو کین ناٹ اسٹے ہیئر, جدھر بھی جانا ہے جاؤ. وہ 2 سے لے کر 4 بجے تک میں باہر آیا ہوں. تو جو فیکٹری کے لوگ کام کر رہے تھے میں ان کے ساتھ, میں کہ کوئی سے جگہ ہو یہ 2 گھنٹے مجھے چھت مل جائے. کسی کے پاس بیڈ اسپیس اویلیبل ہی نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا, جو روڈ تھے وہاں پہ جدہ کے, اس کے بیچ نا وہ درخت اور کھجور لگے ہوتے ہیں, میں جا کے اس میں بیٹھ گیا. آئی واز تھنکنگ کہ یار چلو میں 2 گھنٹے آرام سے گزار لوں گا. یقین مانے 15 منٹ جب میں بیٹھ گیا نا, پورا جسم پسینہ, میری بی پی لو ہو گئی. اب مجھے محسوس ہونا ہے کہ یار مجھے چکر آ رہا ہے. تو بھائی تو آبویسلی ٹیکسی ہی چل رہا ہے, تو میں نے بھائی کو کال کی کہ بھائی میں پلان جگہ پہ بیٹھوں, مجھے چکر آ رہا ہے.
اس نے کہا آفس میں. میں نے کہا وہ آفس نے باس نے نکال دیا کہ بھائی آپ نے روم اپنے لیے ڈھونڈا نہیں. بھائی پتہ نہیں کہاں سے اس کو 15-20 منٹ لگے, وہ آ کے مجھے اٹھایا, بہت غصے میں تھا. اس نے کہا بس یہیں پہ اپنے بھی کام نہیں کرنا, یہاں پہ لوگوں کو انسانیت کی قدر نہیں ہے, تو ابھی آپ نے کام نہیں کرنا. خیر وہاں سے جب میں نے ختم کیا ڈاکٹر صاحب, 2 مہینے پھر میں جاب لیس تھا. بائی ٹیکسی سے ان کو ایک CRCC جو آج کل مکہ مدینہ میں یہ جو میٹرو ٹرین چل رہا ہے نا, یہ کمپنی تھی, چائنا والوں نے پروجیکٹ لیا تھا. بائی کو وہاں پہ جاب مل گئی ان کی GM کی ڈرائیوری کی. بائی وہاں پہ گئے مکہ, اور میں بھی بائی کے ساتھ موو ہوا مکہ کیونکہ آئی واز جاب لیس. اب بائی کو میں کنونس کرنے لگا کہ یار 2 مہینے مجھے ہو گئے, گرافک ڈیزائنر کی جاب نہیں مل رہی, آپ لوگ ڈرائیونگ کر کے 3-3 ہزار ریال کماتے ہو. یہ احسان یعنی میں زندگی میں اپنے بھائی کا نہیں بول سکتا. بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ ڈرائیونگ کی بات کرو, خدا کے بندے ہماری زندگی دیکھو. ڈرائیور جب بندہ بن جاتا ہے نا, ڈرائیونگ کے علاوہ اسے زندگی میں کچھ آتا ہی نہیں. پھر آپ اتنے کریٹو بندے ہو, میں مر جاؤں گا, میں آپ کو کبھی ڈرائیوری کے لیے آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ ڈرائیوری کرو. میں نے ان کے دوستوں کو بھی کنونس کیا کہ یار بھائی کو پلیز کنونس کرو, میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. خیر جب اسے بہت تنگ کیا نا, تو اس نے ایک دوست کو بولا کہ یار اسے ویسے لے کے جاؤ. غصہ تھا وہ کہ ہر دن میرے دماغ کا رہا کہ مجھے گاڑی سے, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی 2012 میں. اللہ اکبر. اچھا جیسے میں کل گیا ان کے دوست کے ساتھ مجھے ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے, وہاں سے کال آ گئی کمپنی کو. وہ بھی بائک ایک جو ٹیکسی چلاتے تھا نا, وہ CV فارورڈ کرتا تھا ہر کسی کو. تو اس میں سے ایک بندے نے کال کی کہ یار ہمیں گرافک ڈیزائنر چاہیے. اب گرافک ڈیزائنر پاکستان اور سعودی عرب میں بہت بڑا ڈفرینس تھا. تو بھائی نے مجھے کال کی کہ یار سیدھا آؤ واپس کمپنی آ جاؤ, کل جدہ میں آپ کی انٹرویو ہے. اچھا جیسے میں گیا جدہ میں, سیلری وہاں پہ لگی 3500 ریال. ڈاکٹر صاحب ہم یوں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ جیسے بڑے پیارے تھے ہمارے بلال درویش, لبنان کے ہمارے مینیجر تھے. اس نے کہا کہ یار آپ کو السٹریٹر کولیٹر ان چیزوں کا پتہ ہے؟ السٹریٹر فرسٹ ٹائم میں نے سنا اس وقت اس کے منہ سے. میں نے کہا جی سر پتہ ہے. اس نے کل آ کے آپ نے تھوڑی سی 3D ڈیزائن لوگو بنانے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے روم دیا, میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا, پوری رات میں بیٹھا کہ یار السٹریٹر کس طرح کام کرتا ہے یوٹیوب پہ. اب یہ نہ ماننے والی بات ہے, جو گرافک ڈیزائنر لوگ ان کو پتہ ہے کہ السٹریٹر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ایڈوب فوٹوشاپ اگر آپ نے یوز کیا نا تو وہ ٹولز تھوڑے سے سیم ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں نا کہ یار 3D لوگو کس طرح بناتے ہیں, وہ پوری رات میں سویا نہیں. صبح میرے انٹرویو تھی, کہہ رہا ہے ہاں یار یہ لوگو ٹریس کر کے بناؤ. وہی السٹریٹر پہ بیٹھ کے میں نے بنایا, کہہ رہا ہے ڈن, آپ کا جاب پکا, آپ کل سے آئیں. مجھے روم بھی ملا. وہاں سے میری جرنی پھر شروع ہو گئی. 2012 کے فیبروری میں مجھے سال لگا. آفس بھی ملا, ایک پوسٹ بھی ملی, سکون بھی آیا. مما کو کال کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے بڑا بندہ بن گیا ہے, اب ماشاءاللہ پیسے کمائیں گے اور عیش کریں گے. اب اسی دوران جب پیسے بھائی کماتا تھا, میں بھی سیلری لیتا تھا, تو ہم ڈاکٹر صاحب 3,500 میرے سیلری تھی, 3,000 بھائی کی سیلری تھی. آپ یقین مانیں ہم 300 ریال اپنے خرچے کے لیے رکھتے تھے مہینے میں, کہ یار یہ 300 ریال ہمارے کھانے پینے یا موبائل کارڈ لے کے نا ہم نے کال کرنی ہے. باقی جو میرے 3200 ریال تھے اور بائی کے 2700 ریال, وہ بائی میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتے تھے کہ بیٹا اس کو جمع کر کے نا, وہ جو ہمیں گھر کے سامنے جو زمین ہے دادا جی کی, تو وہاں پہ obviously ہمیں چھوٹا سا حصہ ملے گا, تو اس میں ہم اپنا گھر بنائیں گے. اب ہماری ایج جو تھی اس وقت 21-22 سال تھی, تو obviously گھر جانا تھا, منگنیاں ہماری ہو گئی تھی, شادیاں کرنی تھی, نہ گھر ہے نہ کمرہ ہے. تو یہی تھا کہ یار یہ پیسے سیو کر کے ہم نے گھر بنانا ہے. 2 سال لگے. ابو ڈرائیونگ کرتے تھے. جیسے ہم گئے تو ابو کے پاس ایک بندہ آیا, یہ جو پک ہوتے ہیں, جو فوٹلی فارم ہوتے ہیں, وہ جو چکن کے نیچے ڈالتے ہیں. تو ابو کو کسی نے بولا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, آپ اس طرح کریں نا, ایک ٹرک مال مجھے آپ لے کے آئے. ابو نے پرائس پوچھا تو کہہ رہے کہ یار یہاں پہ اتنا پرائس ہے. بابا نے سوات میں پوچھا, اس کا پرائس الگ تھا. تو بابا نے کہا یار کہ اس میں تو کافی فائدہ ہے, ایک ٹرک میں 50-60 ہزار روپے. ابو کو سیلری مل رہی تھی 15,000-16,000. تو ابو کے مائنڈ میں وہ آئیڈیا آیا. یہاں سے ابو نے پک لیا, یہاں پہ بھیجا. اچھا اب جتنا ہم کما رہے ہیں نا, ہم کمانے لگے, اس سے زیادہ ابو کمانے لگے. اچھا ابو کو پوچھا کہ ابو ہوا ہے کیا؟ کہہ رہے بیٹا پتہ نہیں, لیکن یہ روات پہ ایک ہوٹل ہے, میں ہمیشہ رکتا تھا کھانا کھانے. تو کہہ رہے میں جیسے ہی رکا تو ایک دیوانہ سا بندہ ہے, کپڑے پٹے ہوئے, بال, اور بات بھی نہیں کر رہا تھا. کہہ رہا ہے یہ کھانا. تو وہ ہوٹل نے کہہ رہا یار ان کو, ہوٹل والے نے ان کو بگانے کی کوشش کی, لے کے جاؤ کسٹمر خراب. کہہ رہے نہیں یار اس کو نا بھوک لگی ہے. ابو نے کہا کہ میں نے اس بندے کو ساتھ بٹھایا, اور میں نے زندگی میں کسی کو اس طرح کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے روٹیاں ختم کی, کہہ رہے مزید. پھر میں نے اور روٹیاں منگوائی. اچھا جب ہوٹل والے اور ریسٹورینٹ والے نے بھی دیکھا نا,
کہ یار یہ بندہ جو ہے, لوگ آتے لیکن یہ بندہ ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. ابو کہہ رہا کہ وہ کھاتا رہا, میں دیکھتا رہا. کہہ رہے جیسے ہی بس وہ ہاتھ دھونے گیا, میں بسم اللہ, میں نے دیکھا وہ بندہ تھا ہی نہیں. کہہ رہے اس کے اگلی دن میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, یہ بزنس والا. آپ یقین مانیں جو ٹرک ڈرائیور 15-16 ہزار مہینے کا کماتے, وہ مہینے میں 7-8 لاکھ روپے کمانے لگا. 2012 کی بات ہے. وہاں سے ہم پیسے کمانے لگے, زمین دادا جی کی طرف سے مل گئی, اور الحمدللہ 2012 میں یعنی سال میں ہم نے اپنا گھر بنا دیا, 3 کمرے. اوبویسلی اگر آپ 20-22 سال ایک ہی روم میں 6 بہن بھائی رہ رہے ہو, اور آپ کو 1 سال بعد 3 کمروں کا ایک گھر ملے, برآمدہ بھی ملے, ایک صحن بھی ملے, تو وہ امی کے لیے اور ہمارے لیے جو خوشی تھی وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. 2012 میں ہم واپس آئے اور شادیاں کی. لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے ہمیں کہ یار یہ جو بھائی بندی آپ لوگوں کی اتنا پیار ہے بھائیوں کا, یہ شادی کے بعد خراب ہو جاتا ہے. مجھے ہنسی بھی آتی تھی کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار شادی کے بعد نا یہ سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. یقین مانے ڈاکٹر صاحب, وہ جو پیار تھا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ وقت کے ساتھ اور بڑھتا گیا. سب کے بچے, میرے اپنے بچے, بھائی کے اپنے بچے, بہنوں کے اپنے بچے. ہمارے گھر میں ایک سسٹم ہے نا, ہمارے گھر میں ہمارے جو بھتیجے بانجے ہیں وہ انکل انٹی کسی کو آتا نہیں. میرا نام ہے پورے گھر میں پاپا, میرے بیٹے مجھے پاپا بولتے ہیں, بھائی کے بیٹے پاپا بولتے ہیں, ایون میرے بہن کے بیٹے مجھے پاپا بولتے ہیں. بڑے بھائی کا نام ہے بابا, تو میرے بیٹے, ان کے بیٹے, بہن کے بیٹے سب ان کو بابا بولتے ہیں. چھوٹے کا نام ہے خان گل, تو ان کی بیٹی ہے, ان کو خان گل بولتے ہیں, اور سب خان گل بولتے ہیں. تو وہ فیلنگ ہم نے اپنے بچوں کو دی ہی نہیں کہ یار انکل کون ہے, پپو کون ہے, نہیں, سارے ہمارے بچے ہیں. تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یار شادی کے بعد یہ رشتے, اور نہ بھائی بھائی رہتا ہے نہ بہن بہن رہتا ہے. جو تربیت امی نے بچپن سے کی تھی نا, جب ہمارے ماموں آتے تھے نا تو امی جا کے لپٹ کے گلے لگتی تھی. اور ہمارے ایک ماموں تھا, کوکوما ماں اسے ہم بولتے تھے, اللہ سے جنت الفردوس میں جگہ دے, بڑے پیارے تھے. وہ ہر رات آتے تھے, کہہ رہے میں نے آ کے نا چھوٹی بہن کے آنکھوں کو دیکھنا ہے بس. وہ آ کے چائے پیتے تھے پھر چلے جاتے تھے. ہر رات جو آتے تھے نا امی اسے گلے لگاتی تھی. تو وہ ساری چیزیں, یہ بہن بھائیوں سے پیار, یہ ہم نے اپنی اماں سے سیکھا ہے. 2012 میں آیا, گھر بنایا, شادی وغیرہ کی. بھائی کا ویزا ختم ہو گیا, کفیل کے ساتھ مسئلہ تھا. بھائی رہ گئے میرے بڑے بھائی گھر پہ, اور میں چلا گیا واپس سعودیہ. اب میں تو وہاں پہ بھائی کے سپورٹ پہ تھا, تکلیف بھی ہوتی تھی, پریشان بھی ہوتا تھا, بھائی کو کال کرتا تھا, بھائی سے. وہ جو پیریڈ تھا 2012 سے 2018 تک 6 سال, وہ میرے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ میرے پاس بھائی ادھر نہیں رہے. بھائی ادھر تھے, 2-3 بزنسز بھی شروع کی, لیکن یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ابو اور میں, ہم اکیلے تھے گھر کا پورا سسٹم چلانے کے لیے. 2018 تک جو جرنی تھی, اس کمپنی میں گیا تھا ایز اے گرافک ڈیزائنر. سیلری مل رہی تھی 3500. اس کے ساتھ ہی ایک آفس تھا سیل ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ سارے میرے دوست بن گئے تھے, سعودی بھی تھے, لبنانی بھی تھے, سوریا کے لوگ بھی تھے. تو ان کو میں بولتا تھا کہ یار آپ کی بیسک سیلری تو 3500, لیکن وہ 10-20 ہزار ریال کماتے تھے, تو ان کو کمیشن ملتے تھے. وہ ایک چیز بیچتے تھے تو کمپنی والے ان کو کمیشن دیتے. میں کہا یار یہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو ان سے میں نے سیکھا. وہ صرف کال کرتے تھے, ای میل لکھتے تھے, اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے اپنے باس کو بولا سر آپ مجھے تھوڑا سا چانس دیں, میں سیل ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا یار اپنا کام سنبھال لے. میں نے کہا سر اس میں آپ کو کوئی انشاءاللہ یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. خیر سر, میں نے سیل ڈپارٹمنٹ میں کام شروع کیا. عمرہ کرنے گیا, اور عمرہ سے سامنے بھی مکہ کلاک ٹاور بنا ہوا ہے, آپ گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا. اس میں 7-8 بڑے بڑے ہوٹل ہے, 5 اسٹار 7 اسٹار, انٹر کانٹیننٹل ہے, میریٹ ہے, بہت سارے. تو میں نے کہا یار اسی ہوٹل سے کسی نے ابھی تک جاب نہیں لی, کیونکہ سارے بڑے بڑے ہوٹل سے لوگ ڈرتے تھے. مجھ میں بچپن میں ایک عادی ہے, میں ڈرتا نہیں ہوں. میں نے کہا یار سارے اللہ کے بندے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ بھائی آپ کی جگہ نہیں ہے, آپ کی مناسبت کی جگہ نہیں, یہ جگہ چھوڑ دیں. میں کہا بس سوری سر میں نکل جاؤں گا. سر میں نے عمرہ کیا, احرام باندھ کے پھر اپنا ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے نا میں اس ہوٹل میں گھس گیا. مجھے سر 45 منٹ لگے پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں. یہ یاد تھا کہ بھئی اگر کسی چیز کو آپ نے بھیجنا ہے اپنے پروڈکٹ کو, ہم لیدر پروڈکٹ بناتے تھے جدہ میں, جو ہوٹل میں ہوتے ہیں, جو ٹیشو باکسز ہوتے ہیں, ریموٹ کنٹرول کور. میں نے کہا کہ یار پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنا ہے. اب اللہ کا کرنا تھا کہ جیسے ہی میں گیا ہوں, پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کا مینیجر آفس سے باہر آیا. میں نے کہا سر آئی وانٹ ٹو سی دا پرچیزنگ مینیجر. تو وہ کہہ رہا ہے, بسام نام تھا, کہہ رہا ہے آئی ایم دا پرچیزنگ مینیجر. میں نے کہا سر آپ کے 3-4 منٹ چاہیے. کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ وغیرہ ہے, کس طرح ہے؟ میں نے کہا سوری سر اپوائنٹمنٹ تو نہیں, جدہ سے آئے عمرہ کرنے, تو اگر ٹائم دے تو آپ کی مہربانی. وہ بڑے اچھی انسان تھے, سعودی تھے. اس نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو کمپنی کا پروفائل وغیرہ دکھایا. کہہ رہے یار یہ چیزیں تو ہم لبنان سے امپورٹ کرتے, کافی مہنگے پڑتے, تو چلے آپ کو میں چھوٹا سا آرڈر دیتا ہوں. چھوٹا آرڈر اس نے مجھے دیا 2 لاکھ ریال کا.
جیسے میں کمپنی آیا ہوں باس کو بولا, باس یوں بیٹھے تھے اور یوں کھڑے ہو گئے, کہہ رہے طاہر وٹ یو ہیو ڈن. میں نے کہا سر آئی گاٹ دا بگ آرڈر. 2 لاکھ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی, بسام کے لیے چھوٹی بات تھی کیونکہ وہ ملین میں ڈیل کرتا تھا. وہاں سے سر گرافک ڈیزائنر سے میں سیل ڈپارٹمنٹ میں آیا اور میں چیزیں بیچتا گیا. 3,500 کی سیلری سے 10,000 15,000 20,000 ریال میں کمانے لگا. پھر کفیل اور اسی بلال درویش کے بیچ میں مسئلہ ہوا اور اس کمپنی کا ہیڈ مجھے بنایا گیا کہ یار آپ اس کمپنی کو رن کرو, آپ میں ایٹیٹیوڈ ہے, آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہو, چیزوں کو بیچ سکتے ہو. ہاں تو سر وہ 8 سال میں اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ لے کے. اب جو میری جرنی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا 2018 اور یہاں سے TKR اور یہ ساری چیزیں, اللہ تعالیٰ نے ایک پیک میں مجھے پہنچا دیا ایک مقام پہ. اب سر یوں ہوا کہ اس 2017 میں یوٹیوب اور یہ فیس بک نئے آئے تھے, لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے تھے. میں دیکھنا لوگ ولاگز بناتے تھے. امریکن 1-2 لڑکے تھے مسلمان, وہ امریکہ میں لوگوں سے پوچھتے تھے, کویشچن آنسر کرتے. مجھے بڑا شوق ہوا اس وقت نا, ہمارے پشتو کی کلچر میں یہ ڈرامے اور یہ فلمیں تھی جس میں بیہودہ قسم کے ڈانس وغیرہ ہو. عجیب سا لگتا تھا کہ یار ہم پٹھان جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں, یہ چیزیں تو ہوتی نہیں جو یہ ڈانس وغیرہ برعکس دکھاتے ہیں. برعکس. تو میں نے کہا یار کہ وائی ناٹ کہ سوشل میڈیا کو ہم یوز کر کے اپنے پٹھانوں کا امیج سنوارے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز مجھے ہٹ کی نا سر, ہم ایک مول جا رہے تھے وہاں پہ اب جدہ میں, تو ہم شلوار قمیص ہم نے پہنا, تو سیکیورٹی والے نے منع کیا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہے یار آج فیملی ڈے ہے. مجھے پتا تھا کہ فیملی ڈے نہیں, یہ شلوار قمیص اس نے دیکھا. میں جا کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے آیا, اسی سیکیورٹی والے نے سلام کر کے چھوڑ دیا. وہ نا میرے دل پہ لگی. میں نے کہا یار سب سے پہلے جو اس شلوار قمیص کی جو عزت ہم نے خود گوائی ہے, کسی اور نے نہیں. جو ہمارے کرتوت تھے, جو ہمارے اعمال تھے, ہم نے اس کپڑے کی خود بے عزتی کی تھی. میں نے ٹان لیا کہ یار اس کی میں نے کچھ نہ کچھ کر کے اس چیز کو میں نے دنیا کو دکھانا کہ یار وی آر پیسفل اینڈ لولی پیپل. سر میں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا, میں نے پیج بنایا. چھٹی پہ آیا تو گاؤں کی خوبصورتی لوگوں کو دکھانے لگا کہ ہمارے گاؤں ہے. ایک پلے والا ہوتا ہے, پلے بیچنے والا, اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی, وہ ملین پہ لوگوں نے دیکھی. وہاں سے مجھے لگا کہ یار ہم اپنے کلچر ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مجھے اس وقت تھوڑا سا بوم مجھے مل گیا. میں واپس گیا سعودیہ. ذہن میں آیا یار کہ اگر یہ چیز لوگوں کے اصلاح کے لیے, فلاح بہبود کے لیے اگر کوئی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, اس کو میں کیوں اس میں کنورٹ نہ کروں. سر میری فیملی کو میں لے کے گیا سعودیہ. میری وائف میرے ساتھ تھی, گاڑی میرے پاس تھی, گھر میرے پاس تھا. ایک بچے کی ڈریم تھی نا جو 2010 میں گیا تھا کہ یار میں نے یہ بننا ہے, تو اسی لائف کو میں جی رہا تھا وداؤٹ اینی ٹینشن. آفس میں جا کے 2-3 گھنٹے کام کر کے, کبھی فلائٹ پکڑ کے ریاض جاتا تھا, کبھی دمام جاتا تھا, اور پوری ایک ٹیم میں نے بنائی تھی, وہ کام کر رہے ہوتے تھے, اور میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. رات کو ہوتا تھا بیگم کو بٹھاتا, بچے نہیں تھے اس وقت, کبھی جدہ کرنیش گھومنے چلے جاتے تھے, کبھی یہاں پہ گھومنے, بزنس میٹنگ میں بھی میں ریاض لے کے جاتا تھا. تو بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی. اب سوشل میڈیا پہ مجھے نام ملا. میں نے کہا یار اس کو اب لوگوں کی بھلائی بہبود کے لیے میں نے یوز کرنا ہے. اتنے میں جب میں آفس آیا ایک شام, یہاں سے سر اٹس ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اور یہ جو طاہر خان آج بنا ہوا ہے, لوگ جو جانتے ہیں, یہ یہاں سے یہ سٹوری شروع. یہ تو میں نے آپ کو وہ اسٹرگل بتایا کہ ایک غریب ڈرائیور کا بیٹا کیسے گیا سعودیہ میں, کیسے خود کو کمپنی اور لوگوں کے سامنے منوایا کہ یار میں کر سکتا ہوں. ایک دن میں آفس آیا تو ایک بچہ رو رہا ہے ویڈیو پہ کہ یار اس وقت ہمارے پرائم منسٹر آئی گیس عمران خان تھے, پرویز خٹک ہمارے CM تھے. ایک بچہ تھا, وہ ویڈیو میسج میں زاروں قطار رو رہا ہے کہ یار میرے 2 سال ہو گئے, خیبر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوں, انڈین 2-3 میرے ایکسیڈنٹ میں مجھ سے مر گئے, وہ مجھے معاف نہیں کر رہے, خدا را اگر کوئی ہے, میری ماں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, مجھے یہاں اس دندل سے نکالے. سب کا نام لیا تھا, منسٹر سب کا. وہ ویڈیو میں نے دیکھی نا, میں رونے لگا آفس میں. میں نے کہا یار اگر یہ میرا اپنا چھوٹا بھائی تھا خان گل, تو اس ویڈیو کو میں اسکپ کرتا. میں نے کہا نہیں یار. میں نے اس ویڈیو پہ رابطہ کیا. اس وقت میرے فالوورس تھے 1-1.5 لاکھ. تو وہ جس کو رابطہ کیا وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو طاہر خان نے میسج. میں نے کہا یار بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے لالا اس کا 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں 3 بندے اس سے مرے ہیں. اس کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ اوور سپیڈ جا رہا تھا, تو 2 انڈین مرے تھے, ایک پاکستانی اور انڈین نے معاف کیا. سعودیہ کا قانون اس طرح ہے اگر کوئی آپ کے ہاتھ سے مرے, اگر وہ ان کی فیملی معاف نہیں کرتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ایک انڈین اسے معاف نہیں کر رہا. تو میں نے کہا یار انڈین کو اس کی حالت پہ ترس نہیں آتا. کہہ رہے وہ پیسے مانگ رہے 20,000 ریال. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا یار میں آتا ہوں. میں نے سر اس طرح کیا, ایک اور دوست تھا, ہم فلائٹ میں نے پکڑی جدہ سے. بائی روڈ اگر جاتے 4 گھنٹے لگنے تھے, فلائٹ میں ہمارا 35-40 منٹ لگنا تھا. میں نے فلائٹ پکڑی. جیسے ہی میں ایئرپورٹ پہ گیا, اس وقت سعودی اور یمن کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا, مارکیٹ بہت زیادہ سلو تھی اس وقت.
تو کفیل کی کال آئی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا سر, اس کو اگر یہ بولتا نا کہ ایک بندے کو میں جانتا بھی نہیں, اس کی مدد کے لیے میں جا رہا ہوں, اس کو سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا یار میرا ایک کزن ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے مدینہ میں, اور میں نے اس کو جا کے اس کی ہیلپ کرنی ہے. سر اس نے کہا کہ یار آپ کو کمپنی کی سچویشن کا آلریڈی پتہ ہے, یو آر دا رسپانسبل پرسن, ہاؤ کین یو لیو دا آفس لائک دس. میں نے کہا سر اٹس ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ ضروری ہے, میں آ کے انشاءاللہ کور اپ کر لوں گا, ڈونٹ وری. اس نے کہا اگر ابھی آ سکتے ہو, اگر ابھی آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یو آر فائر. سمپل اس طرح کا. ڈاکٹر صاحب, ایک بندہ ایک کمپنی کو اتنا ٹائم دے کے یہاں سے یہاں تک آئے, اور پھر ایک بندہ آپ کو کہے کہ آپ کو میں فارغ کرتا ہوں, تو میرے ذہن میں پتہ نہیں اللہ نے چیز. میں نے کہا سر رزق دینے والے آپ نہیں ہو, رزق دینے والا میرا اللہ ہے. تو میرا اللہ اگر ہے تو مجھے رزق دے گا. جاب سے اگر آپ سوچیں گے کہ یار میرے رزق ختم ہو جائے گا, میں نے کہا سر میں آؤں گا نہیں واپس. اس نے سر فون بند کیا, میں نے فلائٹ پکڑی, میں گیا ادھر. جیسے گیا اس بچے سے ملا, وہ انڈین کا ایک رشتہ دار تھا, اس سے ملے. میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہہ رہے 20,000 ریال چاہیے. ایک بابا تھا سوات کا, فضل حنان نام تھا, اس نے میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے میں نے لائیو ویڈیو شروع کی. میں نے کہا بھائی میں آیا ہوں, اور یہ بچہ ہے, اس بچے کے لیے ہم نے پیسے اکٹھے کرنے, اس بچے کو اس دلدل سے نکالنا ہے. اتنا ایک بابا کی کال ہے کہ بھائی کس سے پیسے نہیں لینا ہے, میں آ رہا ہوں, میرے پاس 20,000 ریال ہے, اور وہ جا کے انڈین کو ہم پکڑا دے. اور وہ بابا نے بھی فلائٹ پکڑ کے وہ بھی آ گئے. بابا میرے ساتھ تھے, اس انڈین سے ملے, 20,000 ریال اس بندے کو پکڑائی کہ بھائی یہ پیسے لے اور اس بچے کو معاف کر دے. اس نے نا اس ڈاکومنٹ پہ سائن دستخط کیے. جیسے ہی میں نے پیپر لیا نا, میں رونے لگا. میں نے کہا یار جو خوشی مجھے آج ملی ہے نا, جو میں نے گھر بنایا, اس سے کہیں زیادہ یہ خوشی ہے. وہ خوشی میں رو رہا تھا. تو میں نے کہا یار کیا کام کیا ہے تو نے, کیا کام اللہ نے آپ سے لیا. وہ جا کے نا بچے کو میں نے بولا کہ یار بچے آپ کا پرواز ریڈی ہے, بس آپ کو میں نے آزاد کر دیا. سر جیسے ہی میں واپس آیا اپنے آفس, تو سب سے پہلے وکیل نے کہا کہ آپ آفس نہیں جا سکتے, آپ آ کے میٹنگ روم میں بیٹھے. مجھے تو پتہ تھا سعودی لوگوں کا. میں آ کے میٹنگ روم میں بیٹھا, اس نے پاسپورٹ یوں رکھا, سارے جو چیکس میرے پڑے ہوئے تھے سیلز کے, ساری چیزیں. سر یہ آپ کی اماؤنٹ ہے, یہ ٹرمینیشن لیٹر ہے, سر یہاں پہ آپ سائن کریں, اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس دن جانا چاہتے, کیونکہ ویزا انہوں نے میرا کینسل کیا تھا. سر یقین مانیں کہ ایک بندہ جو اتنی محنت مشقت سے ایک جگہ پہ گیا ہو, اور اس کے سامنے ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہو, آبویسلی دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کیا. کہ خدا کی قسم اس وقت مجھے لگا کہ یار یہ جو بھی ہے نا بیسٹ ہے, میں نے جو کیا ہے نا تو وہ کمال ہے. میرے ایک انکل ہوتے تھے سعودیہ میں, اس نے میرے بابا کو کال کی کہ تیرا بیٹا نا ادھر مداری بن گیا ہے سوشل میڈیا پہ, اور یہ کر رہے, لوگوں کی ہیلپ کر رہے, اور آپ ادھر اکیلے کام کر رہے ہو. بزنسز وہاں پہ آپ کے بڑے بیٹے نے چلائے, وہ بھی کام نہیں کر رہے, یہ بھی ابھی واپس آ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو سمجھائے. اوبیسلی انکل اپنے بھائی کے لیے پریشان تھے کہ یار اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یار مجھے کتنا سکون ملا. خیر میں نے اسے سمجھایا کہ انکل اس طرح کچھ نہیں, انشاءاللہ اللہ مالک ہے. بڑے بھائی کا کردار میں پھر سے بتاؤں, بھائی کو میں نے کال کی, بھائی میرا ویزا ختم ہوا. بھائی خود جاب لیس تھے یہاں پہ, چھوٹا بھائی بھی جاب لیس تھا, ابو اور میں کمانے والا تھا. بڑے بھائی کو میں نے بولا کہ یار اگر ابو کو بتاؤں گا کہ یار ویزا ختم ہوا تو اوبیسلی وہ بوڑھے ہیں, ان کو لگے گا کہ یار میرے 2 بیٹے آلریڈی جاب لیس ہے, تیسرا جو کمانے والا تھا وہ بھی آ رہا ہے. بھائی نے کہا کہ اس طرح کرتے, ابو کو بولتے کہ میں چھٹی پہ جاتا تھا 22 دن کے لیے. تو اس نے بولا کہ ہم نے ابو کو یہ کنونس کرنا ہے کہ یہ 6 مہینے کی چھٹی پہ آ رہا ہے, تو 6 مہینے میں آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. آپ دل چھوٹا نہیں, جو کام آپ نے کیا ہے نا وہ آپ نے بیسٹ کیا ہے, سینہ تان کیا. وہ پاکستان میں ہمارا ملک ہے, رزق ہمیں اللہ دے گا. گاڑی بھی گئی, گھر بھی گیا, جاب بھی گئی, PI کی فلائٹ پکڑ کے واپس آ رہا تھا, اور دل اتنا اچھا تھا. میں نے کہا یار تو نے کام کیا ہے. اور لوگوں نے نا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈالا, تو وہ جو میرے 1 لاکھ فالوور تھے وہ راتوں رات گئے 7-8 لاکھ فالوورس پہ, اور لاکھوں کے کمنٹس, دعائیں لوگوں نے دی جو میرے دل پہ لگی. سر جیسے ہی میں آیا, ابو سے ملا, سب ابو کو نہیں بتایا تھا کہ میں آیا ہوں, اس طرح میرا ویزا ختم ہو گیا. 3 دن بعد میرا ایک دوست تھا اعظم, وہ ٹریول لائن میں تھا. اس نے کہا یار جب میں سعودیہ تھا میں نے اس سے رابطہ کہ میرا ویزا ختم ہو. کہہ رہا طاہر بھائی ٹینشن نہیں لو, آپ آؤ, میرا آفس ہے, میں آپ کو ٹریول لائن یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں, آپ کے لیے میں آفس کھول دوں گا, آپ آرام کے ساتھ پاکستان میں 2-3 لاکھ کماؤ گے. میرے لیے بہت بڑی بات تھی وہ. 3 دن بعد میں گیا ہوں اعظم خان کے پاس, ایان ایئر سروسز, ابھی بھی ان کا آفس ہے, اور میرا دل اس کو دعا کر رہا ہے کہ پاکستان میں 2018 ابھی کی بات ہے, جب میں آیا اس بندے نے مجھے جگہ دی, اپنے آفس میں بٹھایا, مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, اس نے مجھے سمجھایا, سکھایا. 1 مہینہ میں نے اس سے شاگردی کی, میں نے چیزیں سیکھی. مہینے بعد ڈاکٹر صاحب آپ یقین کر سکتے ہیں یہ ان کا آفس ہے, ساتھ میں ایک دکان خالی ہوا,
اس نے کہہ رہا یار یہ بیسٹ جگہ ہے آپ کے لیے. اپنی دکان کے ساتھ میرا آفس کھول دیا, ادھر طاہر انٹرنیشنل ٹریول کے بورڈ لگا دیا. اور اس بندے نے کہا کہ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں مجھے بتانا. اب میرے فالوورز بن گئے تھے, میں نے ویڈیو لگائی کہ بھائی میں سعودیہ سے تو ختم آیا, لیکن یہ چیز میں نے کسی کو نہیں بتائی. یہ جو کمپنی میں میری چیزیں ہوئی نا, کہ اگر ابھی میں بولوں گا لوگوں کو کہ یار میری کمپنی نے مجھے نکال دیا, تو وہ ایک سمپتی کی طرف, کیونکہ یہ تعلق جو ہے میرے اللہ کے ساتھ ہے. میں کسی کو ابھی یہ نہیں جتاؤں گا کہ نہیں یار میں تو بڑا نیک بندہ ہوں, میں گیا اس کے چکر میں میرا ویزا ختم ہوا. میں نے لوگوں کو بولا کہ یار میں پاکستان جا رہا ہوں, یہاں پہ میرا بس ختم ہو گیا, کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. سر وہ آفس میں نے کھولا اور میں نے سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر عمرے کے لیے جانا ہے, ٹکٹ چاہیے تو طاہر انٹرنیشنل ٹریول بٹخیلا میں آفس آپ آ سکتے ہیں. یقین مانے ڈاکٹر صاحب, پشاور سے بٹخیلا آنے کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں. لوگ پشاور سے فیملیز آ کے کہ رہا ہم نے آپ سے ملنا بھی تھا اور عمرہ بھی آپ سے لگوانا تھا, کیونکہ پشاور تو ہب ہے. وہی عمرہ ہم پشاور بیچتے تھے, وہ پاسپورٹ وہ لوگ وہاں سے آتے تھے, چرسدہ سے آتے تھے, سوات سے آتے تھے. وہ جو محبت اور چیزیں میں نے لوگوں کو دیکھی نا ڈاکٹر صاحب, میں حیران رہ گیا کہ یار جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہو نا, اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑے گا. وہ جو اعظم خان تھا کہ بھی اگر میں پھنس جاتا نا تو اس کو کال کرتا واٹس ایپ پہ کہ یار لالا آپ آ جائیں, تو وہ جب بیٹھتا تھا نا تو کسٹمر آتے تھے تو وہ کسٹمر سے کہ میں طاہر کے ساتھ کام کر رہا ہوں. وہ جو اللہ کا نیک بندہ اعظم, تو وہ اسٹارٹ میں اس نے مجھے بہت ہیلپ کی. پھر میں نے بڑے بھائی کو, گھر میں تھے تو میں نے بڑے بھائی کو بھی آفس میں بٹھایا کہ میں کہا بھائی یہ آپ کا آفس ہے. چھوٹے کو بھی بٹھایا یہ آپ کا آفس ہے, چیزیں ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے, فیملی بزنس ہے اس پہ ہم کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب 1 سال ہوا جو میں سعودیہ میں کماتا تھا, میں وہ انٹرنیشنل ٹریول ایجنسی جو ہماری بنی اس میں ہم نے بہت پیسے کمائے. حیران پریشان کیا, اللہ شکر ہے کہ امی سے دور, بیوی سے دور. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, جو سب سے بڑی دین ہے, یہ شاید میں نے کسی پوڈ کاسٹ پہ کبھی یہ بات نہیں کی. میرے بچے نہیں تھے 6 سال سے, بہت کوشش, ڈاکٹر ادھر ادھر. جیسے میری وہاں پہ وہ جاب, وہ مسئلہ بنا, میں گھر آیا اور گھر میں 1 مہینہ رہا بغیر کسی ڈاکٹر کے. اللہ نے مجھے نوید سنائی کہ یار میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہ جو مجھے خوشی ملی کہ یار 6-7 سالوں سے میں نے نہ حکیم چھوڑا ہے, نہ میں نے کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے. اور اس کا جو صلہ مجھے ایک بندے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوئے نا, سب سے پہلے نوید مجھے یہ ملی, ایک میرا بزنس اپنا ہوا, ایک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت جلد بیٹا دے اولاد بھی کر دیا. سبحان. اس سے بڑی بات میں نے کہا یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ایک جگہ پہ میں نے ڈاکٹر صاحب سنا تھا کہ بھائی اگر, اور یہ عجیب سی بات ہے اور اس بات نے نا میرے دل کو چھوا ہے ابھی تک, اس بارے میں سوچتا ہوں تو یہ ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کرنی ہے, اب یہ بات اتنی بڑی بات ہے نا کہ انسان کا میرا دماغ تو نہیں مانتا. اب اللہ کو ہماری بلائی کی کیا ضرورت ہے, کن فیکن بادشاہ ہے, ساری کائنات اس کے ہاتھ میں. اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کرنی ہے نا تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو. تو یہ بلائی آپ نے میرے ساتھ کی ہے. اب ہم انسان لوگ نا کسی MNA یا کسی پاورفل یا کسی مینیجر یا ان کے ساتھ بلائی کرے تو ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کل اگر کوئی کام ہوگا نا تو یہ کام کرے گا. اب وہ پروردگار آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار اگر آپ نے میرے ساتھ بلائی کی تو اب کیا سوچ کہ وہ اللہ آپ کو چھوڑے گا, اب اس زندگی میں نہیں چھوڑے گا. تو وہ مجھے کہ یار وہ جو بلائی ہے نا وہ ساری چیزیں اب ریٹرن ہو رہی. دوسرے کے لیے آسانی کرو, اللہ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے میں اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں. تو یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کتنی آسانی ہے اس دین میں, دوسرے کے لیے آسانی کریٹ کرو, تمہارے لیے آسانی. ڈاکٹر صاحب سال گزر گیا, اس میں کووڈ آیا 2020 میں. اب میری لائف کو دیکھے یہاں سے 2010 میں تھا, 2018 تک یہاں آ گیا, 2008 سے ڈھا نیچے آیا, نیچے آنے کے بعد پھر 1 سال 2 سال میں اوپر آیا, پھر کووڈ ہوا, پھر ڈھا نیچے, سب کچھ ایئرپورٹ بند. اور سب سے زیادہ متاثر ایجوکیشن اور ہمارا فیلڈ ہوا تھا ٹریول ایجنسی, آفس بند, سب کچھ بند. یا اللہ آپ کیا کرے. کووڈ میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار ابھی تو آپ فری ہو گئے ہو. میں نے ویڈیوز لگائی کیونکہ سب سے پہلے جو علاقہ ہٹ ہوا تھا وہ بلابڑ خیرہ میرا محلہ تھا کووڈ کا, وہاں پہ سارے مزدور کار لوگ رہتے. میں نے ویڈیو میسج دیا کہ بھائی میرے محلے میں اتنے لوگ ہیں, کوئی بھی اگر بندہ ان کا ہیلپ کرنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں. اور ہم نے نا ڈونیشن کے ذریعے بڑے بڑے ٹرکوں کو منگوایا, پشاور لاہور سے لوگ ڈونیشن کرتے رہے, گھی چاول. میں نے اپنے محلے کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑا, بھائیوں کو اپنے دوستوں کو لگایا کہ بھائی شاباش پیکیجز لگواؤ, گھر گھر تک جانا ہے کیونکہ کرفیو ہوتا, کوئی باہر نہیں. ہم نے وہ سارے راشن نا 2-3 مہینے میں, مجھے بھی کووڈ ہوا, میں نے کسی کو بتایا نہیں, لیکن ہم رکے نہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا ہے. اس میں نا ایک دوست تھا میرے کہ یار خدا کے بندے لوگوں کے لیے کر رہے ہو, خود آپ کا آفس بند ہے, کام نہیں ہو رہا, اپنے لیے بھی سوچو.
میں نے کہا بھائی وہ اوپر والا ہے, وہ سوچے گا میرے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اس کے لیے. سر اتنے میں ایک کال آ گئی اسلام آباد سے. اب ٹی کے آر کی اسٹوری جرنی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ٹی کے آر کہاں سے بنا. ایک کال آئی ایک بندے کی کہ یار آپ کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں بڑے نیک کام آپ کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا سر بزنس اسلام آباد میں تو ادھر بٹخیلا ہوتا ہوں گاؤں. کہ آپ آ کے ایک میٹنگ کر لیں. اچھا وہ جو کووڈ تھوڑا سا ختم ہونے لگا تو میں نے دوست کو بولا کہ یار میں بٹخیلا میں نا ایک چھوٹا سا ایک دکان خرید کے اس میں یہ شیک وغیرہ باربیکیو وغیرہ ریسٹورنٹ سے میرے پہلے کا شوق تھا کہ میں ایک چھوٹی سی سیٹ اپ شروع کر کے نا, میرے پاس ایک گاڑی تھی 12 لاکھ کی, وہ میں نے یوٹیوب سے لی تھی. یوٹیوب سے یہ 2016 17 18 اس وقت مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ملتے تھے. اس سے خرچہ بھی ہم نکالتے تھے اور میں نے گاڑی لی, اس کی قسط بھی میں دے رہا تھا. تو میرے پاس ایک گاڑی تھی 12 لاکھ کی. میں نے کہا چلو یار یہ میں بیچ دوں گا, تھوڑے سے اور پیسے اکٹھے کر کے نا 20-22 لاکھ کا ہم چھوٹا سا بزنس شروع کرتے ہیں. بیچ میں اسلام آباد سے کال ہے. جیسے میں آیا اس بندے کے یہاں پہ 3-4 پلازے تھے. اس نے مجھے بتایا کہ یار کون سا پلازا آپ کو پسند ہے, میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہوں. اور وہ چائنا میں ہوتے تھے, سید نور نام ہے, بڑا اچھا اور نیک انسان ہے. اس نے کہا کہ یار میں آپ کے ساتھ کپڑے کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کے ساتھ فیصل آباد بھی گیا, اس کا وہاں پہ ایک مل بھی لگتا, اس نے مجھے مارکیٹ بھی دکھائی. ایک 7-8 دن کے بعد میں نے کہا یار حاجی صاحب میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, مجھے نا وہ کام مزہ نہیں, کپڑے میں مجھے مزہ نہیں آتا, وہ کام مجھے اچھے نہیں لگتا جس میں مجھے لگے کہ کام ہے. کہہ رہے تو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا ریسٹورینٹ. تو اس کا پہلے سے ریسٹورینٹ میں کوئی ایکسپیرینس اچھا خاصا نہیں تھا چائنا میں. اس نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں بہت مشکل کام ہے. ابھی مجھے پتہ چلا کہ واقعی بہت مشکل کام ہے. تو میں نے کہا یار میرا شوق ہے ریسٹورینٹ چلانا, مجھے ہلا گلا لوگوں کو خوش دیکھنا, ماحول بنانا مجھے پسند ہے. اس نے کہا کہ وہ نہیں مان رہے تھے. ایک سبزی منڈی کے درمیان وہ گاڑی چلا رہا تھا تو پختونوں نے مجھے دیکھا تو وہ شیشے مار رہے ٹا ٹا کر کے. کہہ رہے کون ہے یہ. میں نے کہا یہ سارے میرے فالوورز ہیں پختون, مجھے جانتے ہیں. کہہ رہے یار یہ لوگ تو سارے تیرے ریسٹورینٹ پہ آئیں گے. میں نے کہا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار ریسٹورینٹ کھولتے ساتھ میں. خیر ایک پلازے پہ جو ٹی کے آر فرسٹ بنا ہے اسی پلازے کو ہم نے کام شروع کیا, اور اس بندے کا یہ احسان میں آج تک اور شاید مرتے دم تک میں کبھی نہ بولوں. اس نے کہا یار اس پہ اسٹیمیٹ لگاتے, تقریباً اسٹیمیٹ ہم نے لگایا 80 لاکھ روپے آ رہے تھے اس پہ. کہہ رہے پلازا میرا ہے, میں رینٹ نہیں لوں گا, اس پہ 80 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس طرح کرتے ہیں اوبویسلی جو پارٹنرز ہوتے ہیں کہ بھائی 50% آپ انویسٹمنٹ کرے 50% میں. تو کہہ رہے 80 لاکھ بنے, آپ 40 لاکھ آپ انویسٹ کر لو, 40 لاکھ میں کر لیتا ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ یار راجی صاحب اس طرح ہے, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سادہ بندہ ہوں. میرے بینک میں نا اس وقت 1,07,000-8,000 روپے ہے, اس کے علاوہ میرے پاس گاڑی ہے. تو اگر آپ مجھے یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ میں 40 لاکھ انویسٹمنٹ کروں تو میرے پاس تو 1 روپیہ اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ وہ والی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ بلائی کرو, وہ چیزیں کہاں سے کہاں آ کے. اس نے یہ بات کی, آپ کین یو بلیو اٹ کہ اسلام آباد میں کوئی آپ کو بولتا ہے کہ یار چلے 80 لاکھ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے کما لیے تو مجھے 40 لاکھ ریٹرن کر لینا. پھر بھی میں نہیں مانا. میں نے کہا اچھا اگر میں نے کمایا نہیں, نقصان کیا, میرے باپ دادا کی زمینیں تو نہیں ہے کہ میں بیچ کے آپ کو 40 لاکھ دوں. کہ اگر خسارہ کیا خدا نہ خواستہ تو میں آپ سے 1 روپیہ نہیں لوں گا. اگر آپ نے کمائے 40 لاکھ دینا ہے, آپ نے نہیں کمائے آپ یہاں سے بوری بستر باندھ کے واپس چلے جائیں. میں نے کہا یار اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی. اچھا اسلام آباد پنڈی میں جتنے میرے فالوورز اور میرے دوست تھے اچھے خاصے, میں نے سب کو بلایا. میں نے کہا یار جگہ دیکھو میں نے یہاں پہ ریسٹورینٹ کھولنا ہے. سب نے کہا دماغ خراب ہے, ایک تو کووڈ کا پیک چل رہا ہے, لوگ ریسٹورینٹ بھیج رہے ہیں, ایک تو آپ اتنے سائڈ پہ ریسٹورینٹ کھول رہے ہو. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, چلا تو چلا, نہیں چلا تو واپس اوبیسلی گھر تو جاؤں گا. گھر گیا, امی ابو کو سب بولا, وہ بھی حیران پریشان کہ یہ کس طرح معاملہ چل رہا ہے. میں نے کہا امی میں تو بسم اللہ کروں گا. اچھا سر یہ راجہ بازار سے خود رشکے میں بیٹھ کے ساری چیزیں چمچ اور پلیٹیں خرید کے ایک چیزیں خرید کے, یہ ٹی کے آر 1 کی بات کر رہا ہوں, لے کے جاتا تھا. عمر بھی میرا دوست یہاں پہ بیٹھا ہو, یہ بھی آتا تھا, ہم 7 چیزیں خرید کے لے کے جاتے تھے. جو رنگ ساز تھا وہ جو کلر وغیرہ کرتا اس کے ساتھ میں ہیلپ کرتا, بلاکے وغیرہ سب کچھ میں خود کرتا. 4-5 مہینے رینوویشن میں لگے اس پلازے کے. ایک چھوٹا سا ہال, یہ آپ کا ہال تو بہت بڑا ہے, 7 بندوں کو ہائر کیا, توکل کیا, اور میں نے ویڈیو لگائی کہ یار طاہر خان ریسٹورینٹ اینڈ شنواری فوڈ, کیونکہ ٹی کے آر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. شنواری فوڈ اس لیے لگایا کہ شنواری فوڈ کا ٹرینڈ تھا. کہ میں کہا یار اگر کسی کو طاہر خان کا پتہ نہیں شنواری فوڈ کا تو پتہ ہوگا تو آئے گا کچھ. اچھا سر اب اس طرح ہوا کہ پہلا دن تھا تو وہ جو شیف صاحب تھے تو وہ 5-6 دمبے لے کے آئے نا, انہوں نے وہاں پہ باندھ دیو کہ یار لوگ آئیں گے. اب میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں, میں نے شب کو بلایا, خدا کے بندے پہلا دن ہے 5-6 دمبے کون کھائے گا, یہ تو خراب ہو جائیں گے. کہہ رہے لالا یہ بری چیز ہے, اگر یہاں پہ یہ ٹھی آپ نے بنایا اور یہاں پہ ڈسپلے نہیں کرو گے تو اوبیسلی.
میں اوپر گیا اور پتہ نہیں کہ یار نفل اس وقت قبول ہونے تھے یا نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے ساتھ میرا ایک الگ تعلق ہے. پھر میں ٹائم کو نہیں دیکھتا, بس میں بیٹھ گیا اور میں رونے لگا. نفل پڑھی میں نے 2 رکعت. میں نے کہا اللہ سب کچھ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے, مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کر لیا اپنے فیملی کے لیے. ایک نیا اسٹیپ ہے, نیا دن ہے, ایک بندے نے 8 ملین میرے نام پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور پہلے دن پہ یا اللہ میری عزت بچا دینا اور میرا اس میں رزق حلال دے دینا. ڈاکٹر صاحب میں آ گیا خود ریسیپشن پہ, وہ جو بل وغیرہ بنتے وہاں پہ میں خود بیٹھ گیا. 5 بج گئے, 6 بج گئے, کوئی خال بندہ سامنے نظر نہیں. اس میں 2 بندے آئے, اس نے چاول کی پلیٹ کا ہی چلے گئے. 7 بج گئے. اب مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں لوگ کس ٹائم کھانا کھاتے ہیں. اب دل میں ایک ڈر بھی تھا, لیکن ایک غرور بھی تھا کہ نہیں یار مجھے اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. 8 ساڑھے 8 بجے ڈاکٹر صاحب اتنے لوگ آئے پہلے دن کہ میرے سمجھ سے باہر کی بٹاؤں کہاں پہ. وہ جو 5-6 دمبے تھے وہ 1 گھنٹے میں ٹاہ کر کے ختم. 2-3 دمبے اور منگوانے پڑے. ڈاکٹر صاحب اسی دن سے لے کر آج تک بزنس میں اپ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. وہ جو پہلا سال میرا گیا, وہ جو 40 لاکھ میں نے دوست کو واپس دینے تھے, آئی واز تھنکنگ کہ یار اس پہ تو 5-6 سال میرے لگ جائیں گے 40 لاکھ. وہ 3-4 مہینے میں اس کو ریٹرن میں نے الحمدللہ ختم کیا. 7 بندوں کو ہائر کیا تھا, 6-7 مہینے میں وہ بندے ہو گئے 150-60. چھوٹے سے ہال سے شروع کیا تھا, ہال سے گیا پورا پلازا ہم نے کور کر لیا, 1st فلور ہم نے کور کیا, روف ٹاپ ہم نے کور کیا. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. میں اپنے کام کے ساتھ دیوانوں جیسا پیار کرتا ہوں. ویڈیوز بناتا گیا. یہ ہمارا ریسٹورینٹ ہے, پاکستان کا سب سے بیسٹ ریسٹورینٹ. جا کے جب لوگ آتے تھے نا کہ یار ویڈیوز میں تو بہت ماشاءاللہ کھانے پہ تھے, نہیں کون سی جگہ پہ آ کے بیٹھے ہو, کیونکہ وہ سائڈ پہ لترار روڈ پہ, لیکن اللہ نے ادھر رزق لکھا, اللہ نے وہاں پہ رزق دیتا. وہاں سے سر پھر TKR 2 ہمارے سینیٹر عبدالرازق, بڑے پیارے انسان ہے, ڈینز پلازے کے مالک بھی پشاور. اس کا ایک ریسٹورینٹ تھا, نہیں چل رہا تھا سوات موٹر وے پہ. اس نے کہا یار طاہر بھائی آؤ تو اپنا بورڈ شوڈ لگاؤ, اگر چل سکتا ہے کام. میں نے کہا یار میں آؤں گا, لیکن میرے یہ رولز ہے کہ اس کو آپ رینوویٹ کرے, تھوڑے پیسے اس پہ لگائے, اور پھر آ کے میں یہاں پہ اپنا نام لگاؤں گا. اس نے بنایا, نام لگایا. جس جگہ پہ 60-70 ہزار سیل ہوتی تھی, اس دن پہ ہم نے 25 لاکھ سیل کی. وڈ یو بلیو اٹ؟ پہلے دن عید کے دن ہم نے اوپننگ کی. وہاں پہ دوسرا ہمارا بنا. پھر شکر پڑیا میں ایک جگہ نہیں چل رہی تھی, جہاں پہ ابھی TKR 3 ہے, ڈیڈ پلیس تھا. 5 سال ایک بندے نے کام کیا تھا, بالکل نہیں چل رہی تھی. جیسے میں نے لیا اللہ تعالیٰ نے اسی بھی چلایا. اب ریسنٹلی آپ لوگوں کے پاس بھی آئے TKR 4, یہ بحریہ ٹاؤن میں ہم آئے ہیں. تو یہ ایک جرنی تھی ڈاکٹر صاحب جو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کی. پوری گفتگو سے نا, ایک تو ماشاءاللہ جو آپ کی آنکھوں میں چمک ہے, یعنی کہ انسان میں جذبہ اور شوق ہونا چاہیے, تو پھر اللہ پاک راستے آسان کرتا ہے, اور چلاکی سے کام نہیں چلتا. اللہ کی راہ میں نکلو گے تو پھر اللہ آسانی کرے گا. یہ جو لوگ فارمولے میں چلتے رہتے ہیں, فارمولے بناتے رہتے ہیں, تو اس میں پھر یہی ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی اچھی سکسیس دیکھ نہیں پاتے. اللہ جس ترتیب پہ آپ کو لے کے چل رہا ہے, کہ جیسے آپ کے والد صاحب کے ساتھ واقعہ, وہ ملنگ آیا, اس نے وہ بھوکا تھا کتنے دنوں کا, اس نے کھانا کھایا, تو جتنی دیر اس کے وہ پیٹ میں روٹی جاتی رہی, آپ کے والد کے لیے اللہ پاک نے کیسے آسانی کریٹ کی. تو یہ, اور ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ جو سکسیس سٹوری اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھے نا, تو ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جیسی کتابی آپ کو آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے, آپ کو اپنا درجن 13 رکھنا پڑتا ہے. جی, یہ جو حساب سے چلتا ہے اس کو اللہ حساب میں رکھتا ہے. جو بے حساب چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھی بے حساب چلتا ہے. آپ کے اگر لگام نہیں ہے نا اور اوپر والا ہے, تو آپ کو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر میری زندگی کا ایک ہی ماننا کہ یار ہم کمزور ہے, انسان ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسان گناہ اور خطا سے پاک ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ انسان ہو, آپ گنہگار بھی ہو, آپ خطا کار بھی ہو, ٹھیک ہے. لیکن میرا سمپل, ابھی بھی میں اپنے لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, امپلائیز کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا یار ایک کام کیا کرے, کسی کی دل سے بد دعا نہ لے. بس ایک چھوٹی سی, دیکھیں انسان چاہے جتنا بھی برا آپ کے ساتھ کرے, انسان چاہے جتنا بھی برا ہو, اس کے دل میں رب بستا ہے. تو آپ کسی کی دل سے نا بد دعا نہ لے. کوشش کرے یار, کوئی بھی بندہ, آپ کسی کو معمولی نہ سمجھے, کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے نا, یار بھائی تیرا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرے. یہ والی چیز نا پوچھ, تو میں ہم دوستوں کو بولتا ہوں کہ یار زندگی میں نے اس ایک چیز کے لیے گزارنی ہے کہ جب میں اگر کل نہ رہوں نا, اور کل کسی کے منہ پہ طاہر خان کا نام آئے, کہہ رہے کون سا طاہر خان, یار بڑا اچھا بندہ تھا, بس یار میں مرنے کے بعد یہ لوگوں کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ یار اچھا وہ یار اچھا ہوا یار, چھوڑو اس کی بات. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ دل کے اچھے ہو, اسی کے اوپر بات مجھے یاد آ گئی, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کے آنے سے
اور آپ کے جاننے سے فرق نہیں پڑا تو پھر آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ابھی رحمان راستے میں آتے ہوئے نا رحمان بابا کا ہم کلام سن رہے تھے کرن خان کی, تو اس میں یہ کہ بھائی 1000 آتے ہیں 1000 چلے جاتے ہیں, دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے پیغمبران جیسے ہستی ہوتے ہیں وہ بھی چلے گئے پھر بھی دنیا کو ہجران نہیں آئی. تو بھائی بلبل کی طرح بولنا سیکھے. میٹھی بول جو ہے نا یہ ایک الگ ہی چیز ہے, اور اخلاق جو ہے یہ ایک الگ ہی چیز ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فیض سے ڈاکٹر صاحب گزر کے آتے ہو نا, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ایک آپ کتابوں میں دیکھتے ہو, کتابوں سے سیکھتے ہو, جو زندگی اور جو لوگ آپ کو سکھاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ یہاں پہ لگتی ہے دل پہ. وہ جو تجربہ سکھاتا ہے نا, ایکسپیرینس, وہ پھر کتابوں سے کدھر آتا ہے. اور ایسا انسان نا اگر عروج سے نیچے آ بھی جائے نا, اللہ اس کو پھر عروج دے دیتا ہے. کیونکہ وہ ہنر سیکھ چکا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو سختی ہے اس کے بعد آسانی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو بہتر سے بہتر, یعنی کہ ایک چیز آپ کو دی, ٹریننگ دی, اس کے بعد وہ واپس لی, پھر اس سے بہتر. تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا, فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کے حنا بندی. اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ہمیں کبھی کبھار ہم پھنس جاتے ہیں. اوبویسلی بزنس ہوتا ہے, مسئلے ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں پہ آ کے پھنس گئے. اب انسانوں کی سوچ اور ایمان اگر کس کی لیول چھوٹا ہونا تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں پھنس گیا. وہ پھنستا نہیں, وہ اللہ آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے نکلو گے نا تو آپ کچھ آگے بڑھ کر کچھ بڑا کرو گے. تو وہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن ہمارے سمجھ میں ہوتا نہیں کہ یار ہم تو پھنس گئے یہاں پہ. کبھی بھی انسان پھنستا نہیں ہے. اس دن ایک صاحب آئے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ذرا مشکل وقت آ گیا. کہتے ہیں میں بہت تھوڑا سا نا, میں سخاوت کافی کرتا تھا, تو مشکل وقت آ گیا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پیسے روک لیے. جب میں نے پیسے روک لیے نا کہ میں اس کو اب نکالوں نا, کہتے اس سے تو میری صحت بھی خراب ہونی شروع ہو گئی. تو میں نے نوٹ کیا کہ چلو میں وہ جو صدقہ کرتا تھا اس سے مجھے خوشی تو ملتی تھی. کہتے میں نے تو اپنے آپ سے وہ خوشی بھی چھین لی, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو پھر اللہ پاک نے نا اس کا ریوارڈ مجھے دیا. یہ حضرت کا ہی بڑے ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ نا تم اپنے بھرے ہوئے بٹوے میں سے ایک چھوٹا سا نوٹ فقیر کو نکال کے دیتے ہو. کبھی ایک دن تو ایسا آئے کہ تم پورا بٹوا اس کو دے دو, خالی کر دو, اور خود خالی جیب گھر چلے جاؤ. پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد فرماتا ہے. یہ سر توکل ہے نا ڈاکٹر صاحب. بزنس میں اپ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت اس طرح آیا, یہ آئی گیس بتانی چاہیے یا نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ موٹیویٹ ہو اس چیزوں کو. جس طرح آپ نے بات کی کہ بھئی اگر جیب میں آپ کے بٹوے میں ہے ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا کرے, تو ڈے 1 سے ہم نے ایک پرسنٹیج, جب پہلے دن جب میں اللہ کے سامنے رہا تھا کہ اللہ میری عزت بچا لینا, اس دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں دوں گا اپنے بزنس سے اگر میں کمایا. اس کو ہم نے کبھی روکا نہیں, کبھی بھی. ایک ٹائم ایسا ہے کہ کافی اسٹرگل اور چیزیں ہو رہی تھی, تو امی کے سامنے بات کی کہ یار حالات تھوڑے سے ہیں, جو ہم مہینے کا صدقہ دیتے ہیں اس کو نا 1-2 مہینے کے لیے روک دیتے ہیں. سب سے پہلے امی نے کہا نہیں, بالکل نہیں, بالکل کبھی بھی نہیں. یہ رزق صرف آپ لوگوں کا نہیں ہے. یہ جو لوگ مہینے کے اینڈ میں ویٹ کر رہے ہیں نا, آپ ہمارے لیے تو وہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, لیکن ان کے لیے پورا گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. یہ کبھی کہہ رہے یہ کبھی زندگی میں رکنا نہیں چاہیے. آپ چلاتے رہو, کوئی نہیں, گھر سے لو, بزنس سے فائدہ نہیں کیا, کمائے نہیں, جیب سے دو, یہ پیسے نہیں رکنے چاہیے. یقین مانے اس کے بعد ساری چیزیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے رستے ہموار کی کہ بندہ کا عقل ہی نہیں مانتا. ایک عقل ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یار بینک سے, اب دیکھیں یہ پیسوں کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہو گیا ڈاکٹر صاحب. پہلے ہوتے تھے نا, ہم جب چھوٹے تھے تو سکہ دیتے تھے یار, نوٹ دیتے تھے. آج کل وہ یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے نا ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہی ہے. اب میرے پاس موبائل پڑا ہوا ہے, ٹانگ میسج آئے کہتے کہ یار 1 ملین کسی نے بھیجے, خوش ہو جاؤں گا کہ یار ملین آئے. اب نا ملین گئے تو ایک دم بھائی نمبر ہے, نمبر آ رہا ہے, نمبر جا رہا ہے, دیر از نتھنگ. اگر آپ دیکھیں نا آپ کے دماغ کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں, تو اگر آپ نے دماغ ان چیزوں پہ لگایا نا کہ یار نمبر کم ہو رہا ہے, نمبر زیادہ, بھائی یہ آپ جب تک زندہ ہو یہ نمبر نیچے بھی جائیں گے, اوپر بھی جائیں گے. اس کے ساتھ اپنی فیلنگ اور اٹیچمنٹ آپ نہ رکھیں, بس صحیح ہے یار. سب سے خوش قسمت انسان اس وقت دنیا میں وہ ہے جو اپنے ہاتھ پیروں پہ سلامت ہو. آپ ڈاکٹر ہے سر, آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں. میں نے اپنے سوشل ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو دیکھے 7-8 سال الٹے پڑے ہوئے, ان کے اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے, وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, واش روم خود نہیں جا سکتے. میں نے ایسے مریض کو بھی دیکھا کہ خود یوں کر کے گلاس کا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا, پانی بھی نہیں پی سکتا. آپ سب سے بڑے خوش قسمت ہو, آپ کا صحت ہے. صحت کے ساتھ یار آپ کے سر پہ ایک چھت ہے,
اور آپ کو اللہ 2 وقت کی روزی روٹی دے رہا ہے یار, اس سے بڑا خوش قسمت انسان ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں. اور جتنی بھی چیزیں بڑھتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے خدا کی قسم اتنی اس کے ساتھ ٹینشنز آتی ہے. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کتنی دنیا بناؤ, جواب دیا اتنی جتنی چھوڑنے پہ راضی ہو, کیونکہ چھوڑ تو تم نے جانی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس سے پہلے کہ تم سے چھینی جائے تم خاموشی سے چھوڑ دینا. چھینی جائے گی تو تکلیف ہوگی, چھوڑ دو گے تو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں. مسافر ہے. دین ہمیں پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن جو بھی آپ کما رہے ہو اس میں اگر لوگوں کا حصہ ہے, آپ کی ہر وہ خوشی, ہر وہ نعمت جس میں آپ لوگوں کو شامل کر رہے ہو, یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. بے شک. اور اپنے غم کو نا لوگوں سے چھپانا چاہیے. یعنی کہ وہ صبر کی بھی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہی ہے نا کہ کوئی تمہارے پاس پریشان شخص آئے نا تو وہ تمہیں دیکھ کے یہ سمجھے کہ جیسے اس کے پاس کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, اس سے اتنا مسکرا کے ملو. اب یہ جو فن جو صوفیہ جو اولیاء اللہ سے کھا جاتے ہیں نا کہ ہاں ایک ترتیب ہم نے, ایک میتھس ہم نے سیکھی ہے جس میں جمع کرنے سے بڑھتا ہے, ایک میتھس وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. خرچ کرنے سے بلکہ وہ بڑا پیارا ان کا فکر ہے کہ جتنی محنت تم رزق تلاش کرنے میں کرتے ہو اس سے آدھی محنت میں رازق خود مل جاتا ہے. اس کی طرف بڑی فوکس بات لگاؤ تو بس اس کے بعد تو سب آسان. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ فارمولے بنا, پھر سے ریپیٹ کروں, فارمولے بنا رہے ہوتے ہیں, ارد گرد کوئی بندہ جو تمہاری وجہ سے آسانی میں آ جائے, بلکہ وہ کیا پیارا ان کا فکر ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے, دوسروں کی دعاؤں میں, لیکن ایک شرط ہے, ان کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا ہے, وہ دل سے تمہیں نکل دیکھیں جائے اور تمہیں دعا دیں. ماں باپ کی بھی نا اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کو بولنا نہ پڑے, وہ تمہیں دیکھیں تو ادھر ہی ان کی زبان سے دعا نکلے کہ ہمارا بچہ, جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی. جس ابھی یہ بات آپ نے کی نا, ابھی امی ابو کو نا بھائی لے کے گئے تھے حج پہ, وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اس میں نا بچپن میں یہ بھی چیز, ہم چھوٹے ہوتے تھے, یہ غربت اور غریبی تھی, تو ہمارا ایک کچا کمرہ تھا, تو اس میں نا حرم پاک کی وہ تصویریں لگی تھی. اس سے جو امی کی بات کی, اس سے یہ بات ذہن میں آئی. تو امی سے پوچھتے تھے کہ امی کیا کہہ رہے, اللہ کا گھر ہے. تو امی کے پاس شادی کی وہ بالیاں پڑی تھی, اس نے وہ بھی بیچی, لیکن پیسے نہیں پورے ہو رہے تھے کہ وہ عمرہ کرنے جائے. اچھا, اب بچپن میں یہ بھی تھا کہ یار ایک تو امی کے لیے میں نے گاڑی لینی ہے اور امی کو اللہ کا گھر بھی دکھانا ہے. وہ جب 2012 میں 10 میں گیا, میں نے محنت کی, گھر بنایا, آ کے شادی کی. میں نے امی کو بولا کہ شادی سے پہلے آپ آئے, آپ کا بڑا ڈریم ہے عمرہ کرنا. کہہ رہا بیٹا آپ لوگ کی خوشیاں نا وہ میرے لیے سب کچھ ہے, آپ آ کے شادی کر لیں, اگر میرے نصیب میں ہوا تو اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار ضرور کرے گا. 2014 میں اپنی امی کو فرسٹ ٹائم, اور وہ میں نے کیپچر بھی کیا, میری بیگم بھی میرے ساتھ تھی, تو اس کو میں نے کہا یار یہ چیزیں نا میں عمر بھر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. تو امی کی آنکھوں پہ اس طرح میں نے ہاتھ رکھ کے نا حرم شریف کے اندر گئے, صحن میں کعبے کے بالکل سامنے کھڑا کیا, آنکھیں, میں نے کہا امی میں نے ابھی ہاتھ ہٹانا ہے, اپنے آنکھیں آہستہ سے کھولنی ہے, کعبے پہ آپ کی نظر لگی. جس سے ڈاکٹر صاحب وہ نظر لگی نا, یوں ہوا اور وہ زار و قطار رونے لگے. میں نے کہا یہ رونے کی جگہ ہے, بس جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہو. تو وہ ایک خوش نصیبی مجھے حاصل ہوئی کہ یار وہ جو ڈریم تھا مما کا, وہ الحمدللہ میں نے محنت کر کے وہ مما میرے ساتھ گئی عمرہ کرنے. اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ اتنی خدمت کی, یار آپ والدین کو نہ کہے کہ ہمارے لیے دعا کرے. اب امی اور ابو حج پہ تھے, تو بڑے بھائی طارق تو وہ ان کے ساتھ تھے. تو کہہ رہے جب وہ عرفات میں دعا کر رہی تھی نا, تو وہ چیخ اور رو کے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹوں نے میرا حق ادا کیا. وہ جب بھائی نے مجھے بولا, میں ادھر رونے لگا, یار ہم نے کیا ابھی, جو امی نے جو بچپن ہم نے گزارا ہے, جو سختیاں اس نے برداشت کی, جو ساری چیزیں, تو وہ میرے لیے نا, میں نے کہا اس کے بعد موت بھی آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں, اگر امی یہ کہہ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اگر دعا مل گئی, والدین تو یہ جتنے بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, والدین کے اشاروں پہ ناچو, دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے. یہ فارمولہ سیکھ جاؤ, ماں باپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, مان لینے میں عافیت ہے. میری اماں کا تو انتقال ہو چکا ہے, تو جب وہ میں ایک ہی بیٹا ہوں, تو وہ وفات سے نا ایک دن پہلے, کوما میں جانے سے پہلے, تو ماسک لگا ہوا تھا نا, تو مجھے یوں دیکھ رہی نا, میرے سے بڑا پیار, تو بیٹے سے تو ویسے ہی. کسی نے اس دن حضرت واصف رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اللہ کا جلوہ کیا ہوتا ہے, تو جواب دیا ماں کے لیے بیٹے کا چہرہ اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. تو مجھے کہا ماسک اتارو, تو یہ ماسک سے اتارا تو ہلکی سی آواز میں بولا کہ میرے بڑے پیارے بیٹے ہو تو. اور یہ لاسٹ الفاظ جو ان کے الفاظ جو میرے سے بات ہوئی, اس کے بعد وہ کوما میں. اور تو یہ جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں نا, تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت امی کے ساتھ تھا, ورنہ ہمیشہ کا پچھتاوا رہ جاتا ہے نا. وہ حضرت بھی کہتے ہیں کہ اتنی کامیابی نہ حاصل کر لینا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا, وہ کامیابی نہیں ہے, وہ بڑی ناکامی ہے. اگر تمہارے بیوی بچے تم سے راضی تو تمہاری دنیا بن گئی,
اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی تو تمہاری آخرت بن گئی. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں, تو دیکھ لو اپنی زندگی پہ, بیوی بچے راضی ہیں مبارک ہو, ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے. اور ان کو چھوڑ کے نا ہم کامیابی, اس کامیابی کو ہم مانتے ہی نہیں. وہ ویسٹ ایک الگ اس پہ چل رہا ہے, لیکن ہمارا تو جو دین اسلام ہے وہ تو ہمیں رشتوں کی قدر بتاتا ہے. آپ نے جس طرح سے اپنے بھائی کا, یعنی کہ وہ بھائی نہیں تھا, وہ والد ہے. ایگزیکٹلی. میں ابھی بھی بہت, یعنی اگر کہیں جانا ہوتا ہے نا, میرے دوست بیٹھے ہوئے تو ابو سے پہلے, کیونکہ ابو از ویری فرینڈلی اور بھائی تو اس سے زیادہ فرینڈلی ہے, لیکن وہ ایک ریلیشن شپ ہے کہ مجھے اتنی حیا آتی ہے بھائی سے, اتنی حیا, تو میں بڑے مشکل سے بولتا ہوں کہ یار بھائی میں نے یہ یہاں پہ جانا ہے یا وہ زندگی میں اس نے کبھی منع نہیں کیا زندگی میں. تو وہ جو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے نا, وہ ایک نیکسٹ لیول کا. آپ کے بھائی کو دیکھ کے نا, کیونکہ وہ والد والا بھی ان کا ایک درجہ ہے, ایک ان کی رسپیکٹ ہے. تو حضرت نے نا باپ کے بارے میں ایک آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو نہ اپنے سائے میں بیٹھتا ہے نہ اپنے درخت کا پھل کھاتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو سائے میں رکھا, کیسے آپ کی وہ جو اندر جو وہ آپ کے دیکھ رہے تھے نا, وہ جو لگن, اس کو توڑنے نہیں دیا. ورنہ آپ نے پوری کوشش کی تھی, ڈرائیونگ نہ سیکھتے ہوئے بھی نہ جاتے ہوئے بھی آپ نے پوری کوشش کی. بالکل. یہ بڑے جو ہے نا اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے پیارے لوگوں کا ملنا. اچھا طاہر خان بھائی, آپ نے بھی ریسنٹلی ذرا جم میں ٹرانسفارمیشن بھی کی ہے اور فیٹ بھی برن کیا ہے, مسلز بھی آپ کے ماشاءاللہ بڑے, آپ تو ریورس گیئر آپ نے لگایا ہوا ہے. تو کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ جو فٹنس کی کامیابی ہے یہ آپ کو کیسے ملی؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے میں آپ کے سامنے بالکل نہیں کہہ رہا, اور آپ کی جو ٹیم ہے, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ جمناسٹک ارینا میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں موراکو میں تھا, جب میں نے شرٹ نکالا باڈی دیکھی تو ہماری بہت پیاری بہن ہے ڈاکٹر رکشندہ ہے کہ اس کا نام ہے, میں اس کو میسج کیا, ڈاکٹر میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. فٹنس سے بہت شوق تھا. 2015 میں میرا ویٹ تھا 130 kg, اتنا میں بڑھ گیا تھا. حج کرنے گیا تھا تو پھر چل نہیں سکتا تھا. اس کے بعد میں نے قسم کہی تھی کہ یار میں نے سلم ہونا ہے. تو جم جاتے تھے, اوبیسلی کوئی کہتا ہے ہر بندے کی اپنی سائیکی ہوتی ہے, کوئی ٹرینر کرتا ہے یار یہ اتنا لگانا ہے, پیٹ 2 ہفتے میں 2 دن لگانا ہے یا نہیں لگانا. جیسے میں آپ لوگوں کے پاس آیا تو سب سے پہلے جو ہماری بہنیں تھیں انہوں نے کہا کہ سر آپ اس طرح کریں, آپ ٹیسٹ اپنے کروائے. تو میں نے کہا یار یہ تو فرسٹ ٹائم جم میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھ سے ٹیسٹ کروا رہا ہے, کیوں کروا رہے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کیوں کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں. وہ ساری چیزیں کی نا, پھر وہ ڈاکٹر رکشندہ ہماری بہن نے, اس نے کہا سر یہ میں آپ کو ڈائٹ لکھ رہی ہوں, آپ نے یہ ڈائٹ اس طریقے سے اسکیل کر کے کھانا ہے اگر آپ کو رزلٹ چاہیے تو. وہ ساری چیزیں پھر جب آپ کے ٹرینرز تھے سارے بڑے محنتی, بڑے قابل, آپ کو پتہ ہے کہ یار کس طریقے سے کیا ہیڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ایک ہمارا ٹرینر ہے وارث, تو جب میں ورک آؤٹ کرتا ہوں نا تو وہ ورک آؤٹ میں وہ زور لگاتا ہے کہ یار ہاؤ کم آن لالا یو کین ڈو اٹ. تو ورک آؤٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو پوش کرے. تو فٹنس یہ صرف فزیکلی فٹنس نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہتر یہ کون جا سکتا ہے کہ میں جب جم ہیڈ کرتا ہوں مجھے جو سکون ملتا ہے نا یہاں سے, میں ہمیشہ دوستوں کو بولتا ہوں کہ یار آج کل سکون کا ایک ہی چیز ہے, ایک نماز ہے اور ایک جم ہے. میں ورک آؤٹ کرنے کے بعد نا مجھے اتنی سکون ملتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. تو آپ کی ماشاءاللہ جو پراپر ٹیم تھی انہوں نے میری ڈائٹ صحیح کروائی, مجھے پراپر ورک آؤٹ میں نے اسٹارٹ کیا. لیکن اٹس آل اباؤٹ یو کہ آپ نے ڈیلی جانا ہوگا, آپ 1 گھنٹہ نکالیں, عمل کرنا ہے. تو اسے ڈاکٹر صاحب کافی چینجز آئی الحمدللہ. کتنا ویٹ ڈراپ کیا آپ نے؟ جب میں نے ابھی شروع کیا تھا تاجکستان سے, تھا جنوری میں, آئی واز 106, اور ابھی میں ہوں, میں گیا تھا 86 پہ. ٹھیک ہے, 86 پہ پھر میں نے کہا نہیں میں نے مسل بلڈ کرنا ہے. تو ابھی یہ 3-4 kg میں نے مسل بلڈ کیا الحمدللہ, ماشاءاللہ نظر بھی. تو ابھی 88 اور 89 کے بیچ میں ہوں الحمدللہ. تو وہ تمام لوگ جو کہ کوئی کمپنی رن کر رہے ہیں یا کوئی ریسٹورینٹ رن کر رہے ہیں تو ایکسرسائز کا خیال نہیں رکھتے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھلاتے بھی ہیں لوگوں کو, خود کھاتے بھی بہت زیادہ ہے اور ورزش نہیں کرتے. تو ان کے لیے کوئی میسج ہے کہ تھوڑا سا اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی فٹنس کو بہتر کرنے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے ضروری چیز دیکھیں, جم میں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ویٹ لوز کروں گا, یہ جم کی بات نہیں ہے, آپ نے ڈائٹ پراپر لینا ہے. جو آپ کی ٹیم ہے, میں دوبارہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ ڈائٹ کو صحیح فالو کریں, اور ڈائٹ وہ آپ کی ٹیسٹ وغیرہ کر کے ہی, زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نیٹ پہ جا کے یار ہاؤ ٹو لوز ویٹ ان 20 days. کھانا تو نہیں کھانا پڑا آپ کو؟ نہیں اتنا. وہ جو ہماری بہن ہے رکشندہ کو میں یہ جو کھانے آپ نے دیے نا, یہ تو وہی ہے جو میرے فیوریٹ ہے. براؤن آٹا, پھر اس کے ساتھ دیسی گھی میں چکن اور ساری چیزیں کمال کے مجھے کھانے ملے. تو ڈائٹ کو صحیح پراپر طریقے سے فالو کرے, اپنا ورک آؤٹ صحیح کرے. چلیں جزاک اللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ کی زندگی میں آسانی لانا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ.